یسر بھائی، جو مجھے اس کے بارے میں جو مجھے سمجھ آتی ہے جب میں ان چیزوں کو اسٹڈی کرتا ہوں، ایک تو ہمارے ہاں جو سب سے بڑی وجہ ہے، جب پڑھے لکھے لوگوں بچوں کو یوتھ کو اپرچونیٹیز نہیں ملتی تو دین دے ڈیسائڈ ٹو لیو دس کنٹری. میرا خیال یہ ہے کہ یاسر ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم بیکاز وی اونلی لرن ود دا پیسج آف ٹائم ہاؤ ٹو کریٹیسائز تھنگس. جو جیسے بیکاز آپ نے شاہ جی کی بات کی، ہی از اے گریٹ نیم. میں یہ بڑی آنر کے ساتھ اور یہ بڑی کلیئر بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. میرا ان کے ساتھ ایک بار انٹریکشن بھی ہوا. وی انوائٹیڈ ہم ایٹ گجرانوالا کیمپس ایز ویل. سو آئی ڈو ایگری ود یو یاسر. آئی تھنک جو ٹیچنگ پروفیشن کے اندر جو لوگ ہیں وہاں ایک جو اسٹیریو ٹائپنگ میرا خیال ہے ود دا پیسج آف ٹائم آ جاتی ہے. دا پیپل آر ناٹ ریڈی ٹو اڈاپٹ نیو تھنگس. السلام علیکم. عرفات ٹاکس میں میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر عرفات، اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ بڑے ہی اسپیشل گیسٹ موجود ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل پنجاب یونیورسٹی گجرانوالا کیمپس اینڈ پروفیسر ڈاکٹر نوید اقبال چودھری. سر، تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ پریزنس اینڈ اسپیئرنگ یور پریشیس ٹائم فار اس. It's an honor for me, Yasser, and thank you for inviting me in your today's program. اوکے، مائی پلیجر. اچھا، آپ نے اتنا خوبصورت لباس پہنا ہے، اتنی پیاری ٹائی آپ نے سلیکٹ کی ہوئی ہے، اور بیہائنڈ دا سین میں آپ سے یہ بھی پوچھ رہا تھا کہ آپ نے یہ اتنی پیاری سی ٹائی کہاں سے پرچیز کی ہے. سو ہم برانڈ کو تو ریویل نہیں کریں گے، ہم ایسے کیوں مفت میں مارکیٹنگ کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آئی ہیو گون تھرو یور پروفائل، اور ماشاء اللہ میرا واسطہ بھی چونکہ ایجوکیشن انڈسٹری سے رہتا ہے. پاکستان میں جو ریناؤنڈ ایجوکیشنسٹ ہیں، وائس چانسلرس ہیں، پرو وائس چانسلرس ہیں، ڈینس ہیں، کہیں نہ کہیں ٹریننگ ورک شاپ کے سلسلے میں ان سے انٹریکشن رہتا ہے. بٹ جب آپ کی پرسنالٹی دماغ میں آتی ہے یا آپ کا پروفائل آتا ہے تو ماشاء اللہ اے ویری ینگ، ڈائنامک، ویری ڈیڈیکیٹڈ گائے ہو از ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ، اور پھر آپ کی اپنی ایک اسٹرگل ہے ماشاء اللہ. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم آج اسٹوڈنٹس کے مسائل، چیلنجز، ہائر ایجوکیشن کا رول اور ہائر ایجوکیشن اور جو ایجوکیشنل ڈائنامکس ہے اس کو ہم ڈگ ڈاؤن کریں، ڈیپ ان سائڈ ہم چیزوں کو ڈسکس کریں. لیکن اس سے پہلے آپ اپنی جرنی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ آج ماشاء اللہ آپ آئی تھنک یو آر دا ینگیسٹ ڈی جی پنجاب یونیورسٹی میں. تو آپ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ سارا سفر کیسے طے ہوا. یاسر بھائی، آپ نے جو مجھ سے کویشچن کیا ہے اباؤٹ مائی جرنی، تو میرا جرنی جو ہے وہ ملتان ڈویژن کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، چھوٹا سا ایک شہر ہے تلمبا کے نام سے. وہاں سے ایک بڑے فیمس اسکالر بھی ہیں ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب. تو میں وہاں سے بلانگ کرتا ہوں. میں نے میٹرک جو ہے وہ ملتان بورڈ سے کرنے کے بعد، تو میرے والد کی ڈیزائر تھی کہ کیونکہ میرے والد کی ایک یہ بڑی ایک اسٹوری ہے جو میں اکثر لوگوں سے شیئر بھی کرتا ہوں. بیکاز جو مائی فادرز فیوریٹ پرسنالٹی واز اقبال. تو ہم تینوں بھائیوں کا جو سر نیم ہے وہ اقبال ہے، جبکہ میرے والد کا نام اقبال نہیں ہے. اور میرے والد صاحب کی یہ بڑی خواہش تھی کہ ان کے تینوں بیٹوں میں سے کوئی ایک بیٹا جو ہے گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھے. تو اللہ نے مجھے یہ موقع دیا. تو پھر میں میٹرک کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور آ گیا. تو 97 میں نے ایف ایس سی کی گورنمنٹ کالج لاہور سے. اس کے بعد پھر میں بیکاز آف سڈن ڈیتھ آف مائی فادر، مائی مدر واز آلریڈی پاسڈ اوے، سو آئی ہیو ٹو موو گجرانوالا بیکاز مائی ایلڈر بردر واز ورکنگ ود گورنمنٹ کالج آف کامرس گجرانوالا. سو میں اپنے بھائی کے پاس آ گیا ایف ایس سی کرنے کے بعد. دین آئی اسٹارٹیڈ مائی بی کام فرام پنجاب گروپ آف کالجز. پھر بی کام کرنے کے بعد واپس میں لاہور چلا گیا. میں نے ہیلے جوائن کیا پنجاب یونیورسٹی سے. میں نے اپنا ماسٹرز کیا. ماسٹرز کرنے کے بعد میں نے میری جو پہلی جاب تھی، کچھ عرصہ میں نے ایچیسن کے ساتھ کام کیا کانٹریکٹ پہ. اس کو ریزائن کرنے کے بعد آئی واز اگین اسٹرگلنگ. دین اگین آئی موو ٹوورڈز گجرانوالا اینڈ آئی ہیو اسٹارٹیڈ جاب ود پنجاب گروپ آف کالجز ایز اے پراپر ٹیچر آف بزنس ٹیکسیشن. So I have been teaching the course of taxation to BCom classes. After that, in 2005, Punjab University has launched its campus in Gujranwala. So there was open vacancies. I applied for the job of lecturer. At that time, یونیورسٹی میں جو لیکچرر کا اسکیل تھا وہ گریڈ 17 تھا. تو میں نے پنجاب کالج کی بہت اچھی سیلری، بہت اچھی جاب کو ریزائن کر کے پنجاب یونیورسٹی آ گیا. اور میرا جو میجر مقصد تھا پنجاب یونیورسٹی جوائن کرنے کا وہ یہی تھا کہ میں پنجاب یونیورسٹی میں رہ کے اپنے کریئر میں ایکزیل کر سکوں گا، فردر پڑھ سکوں گا. 2010 میں مجھے پنجاب یونیورسٹی نے اسکالرشپ دیا. اللہ نے مجھے موقع دیا. میں نے پھر انگلینڈ سے پی ایچ ڈی کی. انگلینڈ سے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد آئی واز ڈوئنگ جاب ایون انگلینڈ میں. میرے پاس بہت اچھی جاب تھی. آئی واز ورکنگ ود اینگلیا رسکن یونیورسٹی ایز اے سینئر لیکچرر.
but I prefer to come back and to serve the country because I was doing PhD on scholarship. So I think I decided that I should go back and I should work for my university, my alma mater, Punjab University, and my nation. So I came back, I started then my career again. I rejoined Punjab University. I have been promoted as assistant professor, business administration. Then I started to work in the Department of Business Administration. वहाँ पे काम करते करते फिर मेरी जितनी भी अगली दोनों तीनों प्रमोशंस थी, 2019 में मैं जो है एसोसिएट प्रोफेसर हो गया. और मैं ये समझता हूँ कि मैं उन खुश नसीबों में से हूँ जो बहुत अर्ली एज में पंजाब यूनिवर्सिटी का ये जो मैक्सिमम कैडर है एसोसिएट प्रोफेसर का उसमें चले गए. उसके बाद जो नेक्स्ट जो कैडर है एकेडेमिया का हाईएस्ट 2022 में इसी साल न्यू ईयर में आई हैव बीन प्रमोटेड एज अ फुल प्रोफेसर. और मैंने फिर इसके जो गुजरांवाला कैंपस है इसको एज अ डायरेक्टर जनरल जो है इसकी जिम्मेदारियाँ मुझे सौंप दी गई. तो दैट वाज ऑल अबाउट माय एकेडमिक एंड प्रोफेशनल जर्नी. So it has been the journey of now you can say that 18 to 19 years to reach at this destiny. माशाल्लाह, it sounds great and it's very inspiring, especially मैंने जब सोशल मीडिया पर आपकी अनाउंसमेंट की कि भाई हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट गेस्ट जो हैं वो प्रोफेसर डॉक्टर नवीद इकबाल चौधरी आ रहे हैं, तो सो मैनी स्टूडेंट्स दे वर क्यूरियस, दे वर वेरी एक्साइटेड कि भाई प्रोफेसर साहब आ रहे हैं एंड दे हैव सो मैनी क्वेश्चंस. तो मैंने फिर कोशिश की है कि आज जो हमारी गपशप हो हम उन स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को भी एड्रेस कर सकें. क्यों नहीं. अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा है कि मैं अपनी बात के आगाज़ में ही इस बात का इजहार कर चुका हूँ कि एज एन एजुकेशनिस्ट आप और मैं कहीं ना कहीं जो एजुकेशनल डायनामिक्स हैं, निटी-ग्रिटीज़ हैं, उनको डीप इनसाइड देखते भी हैं. हमारी एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी है, एक्सपोजर भी है. तो when it comes about education या educational greater goals, तो मेरा एक ज़ाविया नज़र है कि अगर आपकी एजुकेशन आपकी innate creativity, critical thinking, rational thinking को नर्चर नहीं करती, अगर आपको वो एक कैरेक्टरफुल इंसान नहीं बनाती, अगर आपको वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ नहीं लेके जाती, या आपके अंदर हकीकी कॉन्फिडेंस को डेवलप करने का बायस नहीं बनती, तो आपकी एजुकेशन का जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है वो कागज़ का एक टुकड़ा, डिग्री तो हो सकती है लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकती. तो व्हाट आर योर 2 सेंट्स के जो पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम है वो इतना आउटडेटेड, इतना बोगस हो चुका है कि हमारे पास जो बाई प्रोडक्ट्स निकल रही हैं इस एजुकेशन सिस्टम की वो बिल्कुल बोगस हैं. वो कौमी तमीर व तरक्की में उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. आपने अभी पीएचडी की बात की, माशाल्लाह यू आर अ लर्न पर्सन, तो आपने पीएचडी की है, एक प्रोफेशनल डिग्री है और नो यू आर कंट्रीब्यूटिंग. लेकिन मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि पाकिस्तान में इस वक्त 4000 पीएचडी स्कॉलर्स हैं, दे आर जॉबलेस. तो ये कौन से पीएचडी स्कॉलर्स हैं कि जो पीएचडी करने के बावजूद भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे और वो किसी जॉब के इंतज़ार में हैं. यस सर, ये बहुत अच्छा माशाल्लाह आपने क्वेश्चन किया है. मेरा ख्याल ये है कि जो हायर एजुकेशन की आप बात करें, जैसे आप ये बात करें कि ये हमारे लिए भी बड़ी स्ट्रेंज चीज़ है कि मैं भी, मेरे नज़र से भी ये रिपोर्ट गुजरी कि पाकिस्तान में 4000 के करीब जो पीएचडी लोग हैं वो जॉबलेस हैं. जो उसकी मुझे जो समझ आती है उसकी 2 रीज़न्स हैं. जो फर्स्ट रीज़न है वो ये है कि मोस्टली जो हमारे यहाँ एक ट्रेंड चला हुआ है कि लोग डिग्रीज़ कलेक्ट करने के पीछे लग जाते हैं. जैसे एक टाइम था लोग ग्रेजुएशन के, हर बंदा ग्रेजुएशन के पीछे भाग रहा था, प्राइवेट बीए कर लें, फिर एमबीए का दौर आया, फिर एमफिल का दौर आया, फिर अब उसके बाद लोगों में एक ये जुस्तजू जागना शुरू हो गई कि अगर हम पीएचडी कर लेंगे हमें जॉब इजीली मिल जाएगी. तो लोग इस डिग्री को जो है ना कलेक्ट करना शुरू हो गया और विदाउट एनी प्लानिंग. उसमें जो माइक्रो लेवल पे इशू है वो इंडिविजुअल्स का है. बिकॉज देखें, आपने जैसे बात की, जब आप किसी भी डिग्री में जाते हैं तो डिग्री विदाउट स्किल्स नहीं हो सकती. तो पीएचडी जो है वो किसी भी फील्ड के अंदर वो एक टर्मिनल डिग्री है. और पीएचडी करने के बाद अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो बिलीव यू मी कि मेरा नहीं ख्याल कि लोग आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी. बिकॉज अपॉर्चुनिटी डिपेंड करती है स्किल्स पे. एक बंदा पीएचडी करके आता है, बिकॉज मैं अब इस चीज़ का हिस्सा हूँ, हम विजिटिंग टीचर्स का इंटरव्यू करते हैं, हम लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं, तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोगों के पास डिग्रीज़ हैं और माशाल्लाह बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने फ़ॉरेन से पीएचडी की है, दूसरे कंट्री से वो लोग पीएचडी करके आए हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को डेवलप नहीं किया विद द पैसेज ऑफ टाइम. आप ये कह सकते हैं कि पीएचडी करने के बाद भी उन्होंने स्किल्स, उनके अंदर जो स्किल्स नहीं डेवलप हो सकी कि दे कैन टीच और दे कैन डू इंडिपेंडेंट रिसर्च.
اگر آپ PhD کرتے ہیں تو آپ کو دیکھیں جاب اگر نہیں بھی ملتی ہے, آپ کے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. آپ ریسرچ فارمز اوپن کر سکتے ہیں, آپ ریسرچ کنسلٹنٹ بن سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سکلز ہیں. اگین بات سکلز پر ہے کہ آپ ایک ڈگری, وہی آپ والی بات کہ آپ کاغذ اکٹھے کرتے جا رہے ہیں لوگ. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسرا جو مجھے سمجھ آتی ہے, یہ انڈیویجول لیول پہ, مائکرو لیول پہ پرابلم ہے, اور جو میکرو لیول کے اوپر پرابلم ہے اس میں یہ چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ جاب اپرچونیٹیز کے لحاظ سے ہمیں لوگوں کو PhDs کے لیے اسکالرشپ دینے چاہیے. ہمیں اس لحاظ سے لوگوں کو یونیورسٹیز کے اندر داخلہ دینا چاہیے. اتنے لوگ پروڈیوس کرنے چاہیے جتنی مارکیٹ کی ضرورت ہے. ادروائز PhDs کا حال بھی اب ویسے ہی ہو رہا ہے مارکیٹ کے اندر, جیسے لوگوں نے انڈر گریجویٹ کیا ہوا ہے یا پوسٹ گریجویٹ کیا ہوا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ لمحہ فکری ہے ہم سب کے لیے, جتنے بھی لوگ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں یا جو پالیسی میکر ہیں اسپیشلی, ان کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ بھائی لوپ ہولز کہاں پہ ہیں. جو مجھے سمجھ آتی ہے لوپ ہولز دونوں اینڈ پہ ہیں, مائکرو لیول پہ بھی اور میکرو لیول پہ بھی. جو انڈیویجولس کے لیول پہ جو بھی لوگ PhD کی طرف آتے ہیں انہیں پراپر پلاننگ کے ساتھ آنا چاہیے کہ وائی دے وانٹ ٹو ڈو PhD. انہوں نے جاب میں آنا ہے, انہوں نے اکیڈیمیا میں آنا ہے, انہوں نے ریسرچ کی سائڈ پہ جانا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد دے شوڈ اسٹارٹ دس جرنی. یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے آپ نے انڈر گریجویٹ کی ڈگری اکٹھی کی, آپ اسی طرح پوسٹ گریجویٹ کی ڈگری کا ڈاکومنٹ اکٹھا کر لیں اور اس کے بعد آپ PhD کا ڈاکومنٹ لے کے آ جائیں اور وداؤٹ اسکلس. دیکھیں ہم لوگ یورپ میں جتنے بھی لوگ PhD کرتے ہیں, میرا نہیں خیال اگر آپ یورپ کا ڈیٹا لیں وہاں پہ آپ کو کوئی بھی PhD بے روزگار نظر آئے گا یا ان امپلائڈ نظر آئے گا. اس کی کوئی لاجک نہیں ہے وہاں پہ, وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر وہ اتنے ہی لوگوں کو اسکالرشپس پرووائڈ کرتے ہیں, اتنے ہی لوگوں کو جو ہے وہ PhD میں ایڈمٹ کرتے ہیں جو ان کی مارکیٹ کے مطابق ضرورت ہے, جو مارکیٹ ریکوائرمنٹس کو ان کی پورا کرے. تو اس کے اوپر میرا خیال یہ ہے کہ پالیسی میکنگ کی ضرورت ہے, اور جو ہائر ایجوکیشن سیکٹر ہے ہمارا, جو ہائر ایجوکیشن سیکٹر کے پالیسی میکرز ہیں, ان کو یہ چیز بڑی سیریسلی دیکھنی چاہیے کہ یہ بھی دیکھیں ایک انڈیویجول کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی کہ اگر ایک بندہ 21-22 سال پڑھنے کے بعد PhD کرنے کے بعد تقریباً اٹ ٹیکس مور دین 20 years ان اکیڈیمیا دین یو گیٹ PhD, اور ایون دین وہ 20 سال اپنی زندگی کا ایک میجر حصہ سرو کر دے اور پھر اس کو پھر بھی جاب اپرچونیٹی نہ ملے. تو یہ چیز الارمنگ ہے. اس کے اوپر کوئی نہ کوئی پالیسی میکنگ ہونی چاہیے. اور دوسرا جو انڈیویجولس, جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان لوگوں کو بھی پراپر کسی پلاننگ کے ساتھ جو ہے نا اس طرف آنا چاہیے. آئی تھنک اس میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم آج ان ایریاز میں PhDs کر رہے ہیں کہ جو وقت کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت دا ورلڈ از ٹاکنگ اباؤٹ ویب 3.0, ہم میٹاورس میں آ چکے ہیں. آج NFTs کی بات ہو رہی ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات ہو رہی ہے, ڈیٹا سائنس کی بات ہو رہی ہے. ورلڈ از ٹاکنگ اباؤٹ فری لانسنگ اینڈ ای کامرس. لیکن اگر آج کے دور میں بھی آپ کسی ایسے سبجیکٹ پر PhD کر رہے ہیں کہ جس کا عملی زندگی میں کہیں پہ کوئی آپ اس کا اطلاق نہیں کر سکتے, تو آپ لوگوں کی لائف میں کیا ویلیو ایڈ کریں گے؟ اچھا, میں ایک اور بات بھی میرے ذہن میں چل رہی تھی. یو ٹاکڈ اباؤٹ ریسرچ پیپرس. تو میرے خیال سے جو ہمارے اسکالرس ہیں, جو یونیورسٹیز میں پڑھانے والے پروفیسرس ہیں, وہ جب ایک ریسرچ پیپر لکھتے ہیں تو ان کو HEC کی طرف سے کوئی اسٹائپنڈ ملتا ہے. اینڈ وی ہیو سین سو مینی پروفیسرس کے جو ریسرچ پیپرس لکھ رہے ہیں اور ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے, لیکن وہ ریسرچ پیپرس کیا ویلیو ایڈ کریں اس کی سمجھ نہیں آ رہی. مطلب میں نے ایک بات پڑھی کہیں سے کہ جو آئنسٹائن تھا سائنٹسٹ, اس نے جو ٹوٹل ریسرچ پیپر ہیں اس کے وہ 150 سے 175, اور دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں, آکسفورڈ, ہارورڈ, MIT میں, وہاں پہ جو پروفیسر صاحبان ہیں ان کے پوری لائف کے جو ریسرچ پیپرس ہیں وہ 100 یا 150 سے زیادہ نہیں ہوتے. اور یہاں پہ ایسے بھی پروفیسر صاحبان ہیں کہ جو مہینے میں 6 ریسرچ پیپرس لکھ رہے ہیں جسٹ فار دا سیک آف منی, لیکن عملی زندگی میں ان کا کوئی اطلاق نہیں ہے, کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں ہے ان دا لائفس آف دا پیپل R&D کے شعبے میں. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ ہمیں اپنی ریسرچ کی کوالٹی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے؟ یس سر, اگین میرا خیال یہ کہ ہم جو پرابلم ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس کے اندر اگین دونوں طرف سے ایشو ہے. ایک تو جو ہائر ایجوکیشن کا جو رول تھا اس کے اندر, جو ہائر ایجوکیشن ہمارا تھا, ہائر ایجوکیشن کمیشن, جو پالیسی میکرز تھے, جو کنٹرولنگ اتھارٹی تھی ہائر ایجوکیشن سیکٹر کو, ان لوگوں نے جو اکیڈیمیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو کوالٹی کی بجائے کوانٹٹی کے ساتھ اٹیچ کر دیا. مثلاً آفٹر اسسٹنٹ پروفیسر یور پروموشن از بیسڈ آن نمبر آف پبلیکیشنس. So people start you can say that there is a race of numbering now. How many papers you have in academia, then you will be promoted as associate professor, and then your next promotion professor will also based on number of papers.
I think what should be the criteria, rather than there should be a race of numbers, as you are talking about, if people are going to involve in research and they are going to write research papers, so they should try to focus on the applied issues of the society, of the economy, of the country. They should write about those, because they should try to provide solution of the problems in their research, rather than only focusing on numbers. Because yes, again, it is in Pakistan, because in Pakistan people think that if you are a teacher of university, you must be a PhD, because without PhD you cannot be a teacher. That's our belief. And because of huge number of lack of huge number of publications, you cannot be a good professor. So ये जो एक रेस थी नंबर्स की, ये गलत थी. देखें, PhD जो है, जो हम पहले भी बात कर रहे थे, जो PhD है वो एक सर्टिफिकेट है इस चीज़ का, दैट यू कैन नाउ स्टार्ट योर जर्नी ऑफ रिसर्चर एज एन इंडिपेंडेंट रिसर्चर. आप अब इंडिपेंडेंट रिसर्च कर सकते हो और लोगों को रिसर्च करवा सकते हो. ये जो नंबर ऑफ रिसर्च पेपर्स का कॉन्सेप्ट आया, इसको लोगों ने अटैच किया प्रमोशंस के साथ और यस अर्निंग के साथ. बिकॉज HEC ने कुछ ऐसे इंसेंटिव्स रखे कि अगर आप एक इम्पैक्ट फैक्टर पेपर पब्लिश करते हैं तो आपको इतने पैसे मिलेंगे. फिर यूनिवर्सिटीज़ ने भी किया अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए, बिकॉज एवरीवेयर देर इज़ अ इशू ऑफ क्वांटिटी. बिकॉज अगर आपको क्वांटिटी का नंबर इंक्रीज करना है, देर इज़ अ नंबर रेस, तो उसमें आपके कितने नंबर ऑफ पेपर्स आपकी यूनिवर्सिटी ने पब्लिश किए हैं, इसके ऊपर आपकी रैंकिंग बेस करती है. तो जब हमारी यूनिवर्सिटीज़ इन चीज़ों में आई तो दे आल्सो स्टार्ट टू फॉलो दिस नंबर रेस. इसका नुकसान ये हुआ है कि लोग रिसर्च पेपर, आप वाली बात, उसको पब्लिश करते हैं सिर्फ अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्वांटिटी को, नंबर्स को फॉलो करने के लिए, जिसकी वजह से ये सूरत हाल है. और मेरा ख्याल ये है कि इस रिसर्च का कोई एज इट इज़ फ़ायदा भी नहीं हो रहा मुल्क को. और जो आप PhDs की बात कर रहे हैं, लोग बेरोज़गार हैं, वो भी यही वजह है. अब मैं यहाँ पे एक चीज़ कोट करता हूँ, लाइक मेरे टीचर हैं, मैं और वो जब भी बैठते हैं, वो इस कैंपस के फाउंडिंग डायरेक्टर जनरल भी रहे, पहले डायरेक्टर जनरल थे प्रोफेसर डॉक्टर लियाकत अली साहब. तो मेरी जब भी उनसे बात होती है तो वो एक बात कहते हैं, वो कहते हैं, यार नवीद, जब मैं इंग्लैंड में PhD कर रहा था, जो मेरा प्रोफेसर था वो नॉन PhD था, लेकिन वो UK के जो टॉप 3 प्रोफेसर्स थे उनमें से था वो हमेशा. ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो खुद से एक अच्छा राइटर था, वो रिसर्च पेपर लिखता था. 2 or 3 टाइम उसके दुनिया में रिसर्च पेपर, बेस्ट रिसर्च पेपर्स डिक्लेयर हुए. तो इसका मतलब ये है कि हमें ये सिर्फ देखना है कि जो अच्छा टीचर होने के लिए या अच्छा रिसर्चर होने के लिए लोगों को ये चीज़ समझनी है कि PhD ज़रूरी है, ठीक है, एकेडेमिया में रहने के लिए, लेकिन इसके बगैर भी लोग रिसर्च कर सकते हैं, इसके बगैर भी लोग अच्छे टीचर हो सकते हैं. टीचिंग और रिसर्च 2 अलग अलग डोमेन है. हमारे यहाँ HEC ने क्या किया, इनको जो एकेडेमिया के अंदर टीचर्स हैं उनको इस चीज़ पे लगा दिया कि भाई PhD मस्ट है टीचिंग के लिए, आगे जाने के लिए नंबर ऑफ़ पेपर्स मस्ट हैं, और यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग को आगे ले जाने के लिए भी आपको इसके ऊपर काम करना है. तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारे यहाँ अब ये सिर्फ नंबर रेस है रिसर्च पेपर्स की. इसकी वजह से देयर इज़ अ लैक ऑफ क्वालिटी. मेरे जहन में एक बात चल रही थी, बिकॉज यू टॉक ट्वाइस अबाउट स्किल्स इन्हेंसमेंट एंड वर्सेस डिग्री. अच्छा, इस हवाले से हमें पाकिस्तान में कुछ ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या एंटरप्रेन्योर्स मिलते हैं कि जो कहते हैं कि भाई आप डिग्री की तरफ मत जाएं और जस्ट आप अपनी स्किल्स इन्हेंसमेंट करें और आप कोई भी कारोबार स्टार्ट करें, आप अर्निंग की तरफ आएँ. पाकिस्तान में एजुकेशन बहुत महंगी है, तो आप वो पैसा जो आप डिग्री पे खर्च करते हैं, आप उसी पैसे को किसी न किसी स्टार्टअप पर खर्च कर सकते हैं. और फिर एक हुकूमती लेवल पर कैंपेन स्टार्ट हुई. आई एम टॉकिंग अबाउट कैंपेन बाय पंजाब IT बोर्ड, कि जिसमें उन्होंने तालीम और हुनर साथ साथ के मौजू पर पंजाब के डिफरेंट शहरों में बाकायदा कैंपेन का आगाज़ किया. और उसमें फिर हुकूमत ने उन इन्फ्लुएंसर्स को ऑन बोर्ड किया और कहा कि भाई आप नौजवानों को मिसगाइड मत करें और आप उनको बताएं कि स्किल अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट है, लेकिन स्किल के साथ साथ एजुकेशन का लेना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज आई बिलीव, ये मेरा ज़ाविया नज़र है, मैं किसी दूसरे की किसी भी ऐसी बात को एडवोकेट नहीं कर सकता कि जो रैशनल ना हो या जो प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ ना हो. तो मेरा ये ज़ाविया नज़र है कि भाई अगर तो आपने अप स्किल लेवल पे या पिनिकल लेवल ऑफ लीडरशिप पर कुछ ना कुछ अचीव करना है, तो उसके लिए तो आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए और स्किल भी होनी चाहिए. लेकिन अगर आपने कोई छोटी सी कोई जॉब करनी है, कोई ऐसा काम करना है कि जिसमें आपका कॉग्निटिव लैंडस्केप, आपकी जो कॉग्निटिव स्ट्रेंथ है वो अप स्किल लेवल की ना हो, तो फिर आप कोई भी स्किल सीखें और आप काम करें.
مثال کے طور پر بہت سے فری لانسرز ہیں کہ وہ اس وقت کام تو کر رہے ہیں بٹ وین اٹ کمز اباؤٹ انٹریکٹنگ ود دا پیپل ابراڈ تو پھر ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں. یا آپ نے اپ اسکل لیول پہ کسی ادارے کو سروسز دینی ہے تو وہاں پہ آپ کو کسی اپ اسکل لیول پہ میٹنگ کرنا پڑتی ہے تو آپ کی وہ اس لیول پہ گرومنگ ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی میٹنگ کو کنڈکٹ کر سکیں. سو واٹ از یور پیراڈائم کہ کیا ہمیں صرف اسکلس کی طرف جانا ہے یا دونوں چیزوں کو پیرلل لے کے چلنا ہے؟ دیکھیں یس سر، میرا خیال یہ ہے کہ جیسے آپ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا تعلیم اور ہنر، ساتھ ساتھ اس کے تحت ہمارے پاس بھی وہ گجرانوالہ کیمپس میں بھی الحمدللہ ہم نے ان کی وہ ایکٹیویٹی ارینج کروائی، ایک سیمینار انہوں نے ارینج کیا. اور ایون انہیں کا پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک بورڈ کا ایک پروجیکٹ ہے جس کو ہم ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں، وہ ہے ای روزگار. ای روزگار کا جو کانسیپٹ تھا، آئی ڈو اپریشیٹ وٹ ایور گورنمنٹ ہیز ٹیکن دیٹ انیشیٹو، دیٹ از اے گریٹ آئیڈیا. بیکاز مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے اندر ڈگری کے ساتھ ساتھ ہمیں بچوں کو اسکلز پرووائڈ کرنے کا موقع بھی دینا چاہیے، اور ان کے پاس آپشن ہونی چاہیے کہ ڈیورنگ لائک 4 years پروگرام آف انڈر گریجویٹ دے ہیو دا آپشن دیٹ دے مے گیٹ اے ڈپلوما آف ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ای کامرس اور گرافیکل ڈیزائننگ، اور یو کین سے دیٹ اسٹینڈرڈائزڈ اکاؤنٹنگ پروسیجر، SAP ایٹسیٹرا. So I think what I believe, I will go with the paradigm that degree is also required, because in your career, in your life, in your professional life to excel, there is a need of degree. So student must join universities, they must get degree, but they must also try to have a skills with the passage of time. دیکھیں ڈگری دینا انسٹیٹیوشن کا کام ہے. جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے نا، جس طرح گورے کے ملک میں ہم آپ بھی ماشاء اللہ رہ کے آئے ہیں، میں بھی، تو وہاں وہ ایک چیز اسٹوڈنٹ کو خود سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، وہ ہے پرسنل ڈیولپمنٹ پلاننگ، PDP. اس کے اوپر بچے نے خود بھی کام کرنا ہوتا ہے کہ یار میں فیوچر میں کیا بننا چاہتا ہوں. اف آئی وانٹ ٹو بی این انٹرپرینور، تو مجھے کہاں تک میرے پاس ایجوکیشن ہونی چاہیے، میں کس طرح کا بزنس لینا چاہتا ہوں، میں کس طرح کی بزنس کی طرف جانا چاہتا ہوں. لائک میں اکثر لوگوں کو یہ چیز سمجھاتا ہوں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ انٹرپرینور بنے، تو انٹرپرینور ریکوائرڈ اسکلس. اب وہ اسکلس کیسے آ سکتی ہیں؟ یا تو وہ ایکسپیرینس سے آئیں گی، یا کوئی گاڈ گفٹڈ ابیلٹی ہو آپ کے پاس، یا آپ نے کسی فیلڈ کو اچھا پڑھا ہو. جیسے میں کہتا ہوں کہ میں نے ماسٹرز کیا مارکیٹنگ میں، میں نے مارکیٹنگ کو بہت اچھا پڑھا ہے، اور اب میں مارکیٹنگ کی جاب کرنے کی بجائے آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو لانچ مائی اون مارکیٹنگ کمپنی، مائی مارکیٹنگ ایجنسی، ایڈورٹائزنگ ایجنسی. تو میں اپنا بزنس اسٹارٹ کروں گا، میں انٹرپرینور بنوں گا، میں انیشیٹو لوں گا. سو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں جو ہماری یوتھ ہے اس کو یہ چیز سمجھانے کی ضرورت ہے کہ وداؤٹ ڈگری، دیکھیں ڈگری پرووائڈس یو اویئرنیس، ٹھیک ہے، تعلیم جو ہے وہ آپ کو اویئرنیس دیتی ہے. اس کے بعد اس اویئرنیس کو اپلائی کہاں کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو اسکلس چاہیے، آپ کے پاس ایکسپیرینس ہو، آپ کے پاس ابیلٹی ہو. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں لائک ایجوکیشن میں ہم آتے ہیں، ہمیں اچھے ٹیچر ملتے ہیں، ہماری رائٹنگ اسکلس ڈیولپ ہو جاتی ہیں. آپ اکیڈیمک رائٹنگ کا کام کر سکتے ہیں فری لانسنگ میں، آپ مارکیٹنگ پڑھتے ہیں، آپ اکاؤنٹنگ پڑھتے ہیں، آپ کا شوق ڈیولپ ہوتا ہے، آپ CA کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں اپنی آڈٹ فارم بنا لوں گا، میں لوگوں کے پاس جاب کرنے کی بجائے آئی ول ٹیک این انیشیٹو ٹو بی این انٹرپرینور. تو یہ جو ہم نے ایک کانسیپٹ ڈیولپ کرنا شروع کیا ہے نا کہ انٹرپرینورشپ اور ایجوکیشن دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایسا نہیں ہے. یہ پوری دنیا میں یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ڈگری کے ساتھ ساتھ بچوں کے پاس اسکلز ہونی چاہیے، اور دونوں چیزیں پیرلر چلنی چاہیے. اور بالکل میں آئی ڈو اپریشیٹ دا پروجیکٹ آف پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ، تعلیم اور ہنر، ساتھ ساتھ ہم ان کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں. اس کے تحت ایون وہ ہمارے کیمپس کے اندر ماشاء اللہ دے آر پلاننگ ٹو اوپن اے بزنس انکمبیشن سینٹر، جہاں پہ بچوں کو فیسلٹیز مل سکیں، وہ آئیڈیا جنریشن پہ، پیٹنٹ رجسٹریشن پہ، اس طرح کی چیزوں پہ کام کر سکیں. اور آلریڈی ہم لوگ ان کا ایک اور سیٹ اپ بھی جو ای روزگار کا ہے وہ اسی لیے رن کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے جب 4 years گریجویشن پروگرام میں انٹر ہوں، تو جب ڈگری ان کی کمپلیٹ ہو تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی اسکلس ہوں. اس کے اوپر ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی کافی کام کر رہی ہے، ہمیں اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہمیں ہمیشہ پازیٹیو چیزوں کے بارے میں بھی یاسر بات کرنی چاہیے. جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ ہم لوگ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں، تو نو ڈاؤٹ ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی بہت سارا کام کر رہے ہیں، پازیٹیو چیزیں بھی ہو رہی ہیں. اس میں وہ بھی یہ چیز لے کے آ رہے ہیں کہ یار انڈر گریجویٹ پالیسی کے اندر اس طرح کی چیز رکھی جائے کہ جو بھی بچہ 4 years کی انڈر گریجویٹ پروگرام ڈگری میں داخل ہوتا ہے، کسی بھی ڈگری میں، وہ اپنی ڈگری کے ساتھ ساتھ کچھ ایکسٹرا سرٹیفکیشنز کرے جس کی بیس پہ اس کے پاس اسکلز ہوں، تاکہ وہ اسکلز کے ساتھ مارکیٹ میں جائے. تو دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں میرے نظریے کے مطابق. ویل نوید بھائی، یو ٹاک ویری نائسلی اباؤٹ دا رول آف HEC اور دا رول آف پنجاب IT بورڈ. اچھا، آپ نے انکیوبیشن سینٹر کی بات کی ہے، اور وین اٹ کمس اباؤٹ اسٹارٹ اپس اینڈ انٹرپرینور کلچر، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قومی سطح پہ نیشنل انکیوبیشن سینٹر ہے اسلام آباد میں، پھر لاہور اینڈ دین کراچی میں ہے. انفارچونیٹلی آپ چونکہ گجرانوالہ میں ایز اے DG کام کر رہے ہیں،
تو گجرانوالہ میں نیشنل انکیوبیشن سینٹر کا کوئی ابھی تک آغاز نہیں ہو سکا جہاں پر بچے بوٹ کیمپس میں اپنے اسٹارٹ اپس کو دیکھ سکیں, ان کی نرسرنگ ہو سکے, ان کی گرومنگ ہو سکے. تو ایک تو آپ نے بتایا کہ جو آئی ٹی بورڈ ہے اس کے انڈر بوٹ کیمپس اور یہ اسٹارٹ اپس کے لیے انکیوبیشن سینٹرز میرے خیال سے آغاز ہو چکے ہیں یا ابھی ہونے ہیں. یس سر, دیکھیں ہم لوگ بات کر رہے تھے تھوڑا سا گجرانوالہ کی کوئی بدقسمتی رہی ہے کہ ایجوکیشن کو لے کے یا اس طرح کی چیزوں کو لے کے ہم تھوڑے سے بیکورڈ ضرور ہیں, لیکن چیزیں بدل رہی ہیں بڑی تیزی سے. جیسے جو آپ بات کریں نا انکمبیشن سینٹر کی, جو پنجاب گورنمنٹ تھی لاسٹ جو سیٹ اپ چل رہا تھا اس کے اندر انہوں نے ایک پروگرام ڈیزائن کیا تھا جس میں وہ 9 جو پنجاب کے ڈویژن ہیں ہر جگہ انہوں نے انکمبیشن سینٹر کھولے ہیں. ٹھیک ہے, انفارچونیٹلی گجرانوالہ کیمپس جو تھا اس کو انہوں نے اپروچ کیا کہ ہم یہاں پر بھی جو 9th جو ڈویژن ہے جو مسنگ ہے ابھی تک وہ گجرانوالہ ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں پلیس پرووائڈ کریں, تو ہم یہاں پہ انکمبیشن سینٹر جو ہے نا اوپن کرنا چاہتے ہیں. تو ایٹ دیٹ ٹائم جو بھی ہماری ایڈمنسٹریشن کے ایشوز تھے یا جو بھی پرابلمس تھے اس ٹائم ان کو پرمیشن نہیں دی گئی. بٹ وین آئی ٹیک اوور دے کیم فار اے سیمینار, جیسے ہم لوگ پہلے بات کر رہے تھے تعلیم اور ہنر ساتھ ساتھ, تو میں نے ان سے ڈسکشن کی, ان سے میری بات ہوئی, تو میں نے انہیں وینیو دکھایا, انہیں پلیس پرووائڈ کرنے کا ہم نے پرومس کیا. سو دے آر ریڈی ٹو لانچ دا انکمبیشن سینٹر ود ان دا یونیورسٹی. اور یس, سٹی کے اندر بھی سٹی لیول کے اوپر بھی کوئی انکمبیشن سینٹر ہونا چاہیے, اس میں جو ہمارے یہاں کے لوکل انڈسٹریلسٹ ہیں یا انٹرپرینورز ہیں ان کو یہ چیمبر کو اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے کہ جو ہے کوئی اس طرح کا جو ہے نا ایکٹیویٹی انکمبیشن سینٹر گجرانوالہ میں بھی بننا چاہیے. ہمارے ہاں انسٹیٹیوشن میں تو بن جائے گا ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے, لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سٹی لیول کے اوپر, بیکاز اٹس اے بگ سٹی اور یہ ایک انڈسٹریل شہر ہے, یہاں پہ ایک شہر کے لیول پہ بھی ہونا چاہیے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بلکہ میں اس میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ایک اسٹارٹ اپ گرائنڈ کا ایک کلچر ہے دنیا بھر میں, اور دنیا کے 25 ملکوں میں اسٹارٹ اپ گرائنڈ کا انفراسٹرکچر ہے کہ جہاں پہ اسٹارٹ اپس کے حوالے سے پوری ایک سپورٹ دی جاتی ہے, ایک اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کریٹ ہوتا ہے. تو پاکستان میں بھی جو بگ سٹیز ہیں لاہور, اسلام آباد, کراچی, دین پشاور, ایون یہ جو اسٹارٹ اپ گرائنڈ کا ایک سینٹر ہے وہ مجھے پتہ چل رہا تھا کہ سوات اور مظفر آباد میں بھی وہ اس کو اوپن کر رہے ہیں. یہاں پہ ابھی تک کوئی اس قسم کا جو اسٹارٹ اپ کلچر ہے وہ ہم حکومتی سطح پہ یا ادارہ جاتی سطح پہ ڈیولپ نہیں کر سکے, بٹ پیپل لائک یو ہوپ سو کہ تھنگس ول گیٹ فائن. آگے بڑھتے ہیں. نوید بھائی, you were talking about HEC positive role in promoting higher education. 18th amendment کے بعد obviously بہت سی جو چیزیں ہیں وہ پروونشل گورنمنٹس کے پاس آ چکی ہیں. تو what do you think, جو میری ایک اپنی پرسیپشن ہے کہ جس طرح پہلے HEC کے پاس ساری کی ساری اتھارٹی تھی بفور دا 18th amendment, تو جو پولیٹیکل انفلوئنس تھا وہ بہت کم تھا لیکن بہت کم تھا. لیکن جب سے یہ پروونشل لیول پہ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس 18th امینڈمنٹ کے بعد آئے ہیں تو پولیٹیکل انفلوئنس بھی بڑھ گیا, اور جو فنڈنگ کے ایشوز ہیں یونیورسٹیز کو وہ بھی کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتے ہیں. تو کیا فنڈنگ کے بھی ایشوز ہیں؟ یس سر بھائی, دیکھیں میرا خیال یہ کہ آپ نے بات بہت اچھی کی ہے. جو HEC کے آنے سے پہلے جو یونیورسٹیز کو کنٹرول کر رہا تھا ادارہ وہ تھا یونیورسٹیز گرانٹس کمیشن. دیٹ واز اے فلی انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن تھا, اس کے اندر پولیٹیکل انوالومنٹ بہت کم تھی, اس کے پاس پیسہ تھا, فنڈنگس تھی, انہوں نے بہت سارے لوگوں کو PhD پہ بھیجنے کا انیشیٹو ان کے دور پہ بھی لیا گیا. ہمارے بہت سارے ٹیچر یونیورسٹی کے ان کے اسکالرشپ پہ جا کے جو ہے PhD کر کے آئے. جب ہائر ایجوکیشن بنا سو دے اسٹارٹ ٹو ورک, اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت پولیٹیکل انٹرفیئرنس اسٹارٹ ہوئی, اور پھر جب 18th امینڈمنٹ آئی تو ناؤ دیر آر 2 ریگولیٹری اتھارٹیز لائک پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن اینڈ دیر از اے HEC, like in the similar way there is a Sindh higher education and there is a HEC in Islamabad as well. So no doubt because of these 2 regulatory systems there are some issues with the universities, and as you know the Pakistan is overall struggling because of lack of political instability during last 1 or 2 years. So that's why universities are also suffering with the funding issues, and no doubt because even like if I'm going to talk about my employer Punjab University, we are still struggling because of these funding issues, because Punjab University is a big name but there are some issues because of funding that is not released from HEC on time. Well, hope for the best. ایسا جیسے اس میں sorry to cut you because اسی طرح کا آپ نے ایک جو ہے اور پنجاب کی جو بہت بڑی یونیورسٹی ہے لاہور کے اندر جو UET, ان کا بھی آپ نے ایگزامپل دیکھا پچھلے دنوں, they were even struggling to pay
pension or fee to their employees, to salary or pension to their employees. It's very unfortunate, sounds very bad, but hope for the best. अच्छा नवीद भाई, बात आगे बढ़ाते हैं. आप माशाल्लाह एक ग्रोथ माइंडसेट के मालिक हैं, और आई यूज़ टू सी कि कहीं ना कहीं आपकी जो प्रेजेंस है, चाहे वो सिखाने के हवाले से हो, चाहे वो सीखने के हवाले से हो, तो इट्स वेरी ऑलवेज encouraging to your students in particular. As a trainer, whenever I used to interact with the teachers or professors, so I used to see that they are reluctant to learn something new. वो जो एक ग्रोथ माइंडसेट है, लर्निंग एंड प्रोग्रेसिव एटीट्यूड है, वो आपको बड़ा कम नज़र आता है. मसलन मैं एक बड़ी सादा सी बात करता हूँ, ऑन अ वेरी सिंपल नोट. मैं चूँकि मिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी को भी पढ़ाता हूँ, तो जब आप उनके पास जाते हैं तो देयर एटीट्यूड इज़ वेरी वेलकमिंग. दे वांट टू लर्न समथिंग न्यू. होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि भाई मुझे सब आता है, लेकिन मोस्टली दे आर वेरी वेलकमिंग. वो कुछ नया सीखना चाहते हैं, और फिर उनका जो एक प्रमोशनल स्ट्रक्चर है वो भी इस किस्म का है कि ऑफ एंड ऑन, आई मीन नीपा, MCMC और ये सारी की सारी चीज़ें उनकी ट्रेनिंग्स का हिस्सा होती हैं. मैंने देखा है कि ट्रेनिंग वर्कशॉप्स में अगर आपको टीचर्स को, असिस्टेंट प्रोफेसर्स को कहीं ट्रेनिंग करने का मौका मिल जाए, तो कोई आधा पौना घंटा तो आपको अच्छा खासा लगता है कि आप ज़रा रेपो बिल्ड करें, आप उनको मनाएं, परसुएट करें, बताएं कि भाई ये वर्कशॉप इज़ going to add a great value not only in your personal capacities but आपकी professional capacities में भी value add करेगी. तो फिर कहीं जाके कुछ लोग settle down होते हैं. तो ये ऐसा एटीट्यूड क्यों है टीचर्स का कि मतलब वो क्यों नहीं सीखना चाहते? Why is so much stagnancy when it comes about learning? So I do agree with you, Yasser. I think जो टीचिंग प्रोफेशन के अंदर जो लोग हैं, वहाँ एक जो स्टीरियोटाइपिंग मेरा ख्याल है विद द पैसेज ऑफ टाइम आ जाती है. The people are not ready to adopt new things from technology point of view. So that can be one reason. और मुझे ऐसा लगता है कि once you are a teacher, because you always like to speak, then it sometime it becomes very you can say that difficult to listen other people. So I think but I think to be a quality teacher you must be a good listener as well. So without listening other people, without getting new skills, without getting training, you cannot go ahead, you cannot excel even in your careers. मैं ये समझता हूँ कि जो हमारा हायर एजुकेशन सेक्टर के जो डायलेमास है ना, उसके अंदर एक ये भी डायलेमा है कि जो हमारा टीचर है, एक टाइम आता है उसका लर्निंग प्रोसेस रुक जाता है. ठीक है, वो ये समझता है कि नाउ आई एम जस्ट अ टीचर एंड आई एम अ स्पीकर, मेरा काम सिर्फ बोलना है. सो दे आर नॉट रेडी टू लिसन पीपल. मैं ये समझता हूँ कि जो एक अच्छा टीचर है उसके लिए एक अच्छा लिसनर होना भी बहुत ज़रूरी है. जब तक वो लोगों को सुनेगा नहीं, सीखेगा नहीं, वो अपने स्टूडेंट पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेगा. तो मेरा ये बिलीव है कि जो टीचर है, बेशक मैं हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में भी हम लोग देखते हैं कि वंस पीपल थिंक दे आर प्रोफेसर, सो देर इज़ नो नीड टू डू फर्दर रिसर्च, बिकॉज वट यू हैव टू अचीव यू हैव अचीव. Now your all promotions are based on time. Maybe with the passage of time you are going to get promoted. So it's a wrong concept. मेरा बिलीव ये है कि एक टीचर को सीखना चाहिए, जो नई इनोवेशंस आ रही हैं उसके बारे में ट्रेनिंग लेनी चाहिए, चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए. जब भी कोई ट्रेनिंग आती है उसको वेलकम करना चाहिए, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि दे कैन लर्न न्यू स्किल्स. अगर वो नई चीज़ें सीखेंगे तो वो अपने बच्चों को सिखा सकेंगे, इम्प्लीमेंट कर सकेंगे. टीचर्स को ऑल टाइम दे शुड वेलकम टू द न्यू इनोवेशंस, और फॉर इनोवेशंस उन चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए देयर इज़ अ नीड ऑफ ट्रेनिंग. तो उन्हें इसका हिस्सा बनना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, सीखना चाहिए. वेरी 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 वेल एक्सप्लेन. मैं इसको इस तरह भी आई मीन मेरा इस हवाले से ये भी पर्सपेक्टिव है कि जो बहुत से टीचर्स ये शिकवा करते हैं कि जी स्टूडेंट्स का एटीट्यूड नहीं होता पढ़ाई की तरफ, या स्टूडेंट्स हमारी क्लासरूम्स में बोर फील करते हैं, तो उसकी वजह ये है कि आप स्टूडेंट्स को जो नॉलेज देना चाह रहे होते हैं वो इतना आउटडेटेड है, या आप जो उनके साथ एक रेलेवेंस कायम करने के लिए आपको बहुत अपडेटेड नॉलेज चाहिए. मैं एक वर्कशॉप में था एंड आई आस्क्ड टू द टीचर्स के व्हाट इज़ वेब 3.0, व्हाट इज़ मेटावर्स, व्हाट इज़ ई-कॉमर्स, व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, ये कॉपी राइटिंग क्या है, ये वेब डेवलपमेंट क्या है. आई मीन मैंने फिज़िक्स के टीचर से पूछा कि ये जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या है, तो उनको ये भी नहीं था पता कि भाई ये जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या है, हाउ इज इट्स फंक्शनिंग, और इस पे उनकी कोई रिसर्च नहीं थी. तो जब आप के पास अपडेटेड नॉलेज और स्किल्स नहीं होती तो आप अपने
اسٹوڈنٹ سے بھی ریلیونس قائم نہیں کر پا رہے ہوتے, چونکہ آج کا جو بچہ ہے وہ نالج اکانومی کے دور میں رہ رہا ہے, اس کے پاس موبائل فون ہے, موبائل پہ اس کو اپڈیٹڈ نالج مل رہا ہے, سوشل میڈیا پر ڈھیر انفارمیشن آ رہی ہیں, سو ہی از مور اپڈیٹڈ دین دا ٹیچر. سو دیٹس دا وے کہ اگر ٹیچرس نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ریلیونس بنانی ہے, ایک بانڈنگ ڈیولپ کرنی ہے, یا اپنی لرننگ کو انہوں نے انہینس کرنا ہے, تو اس کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ نیا سیکھنا ہوگا. اچھا نوید بھائی آگے بڑھتے ہیں. آپ نے کافی بار گرومنگ کی بات کی, آپ نے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی بات کی, پرسنل ڈیولپمنٹ کی بات کی, تو اگین ہم تھوڑا سا اسٹوڈنٹس کی طرف بھی آتے ہیں, ٹیچرس کی طرف بھی آتے ہیں کہ جو گرومنگ والا فیکٹر ہے, جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ والا فیکٹر ہے, آئی مین کہ اسٹوڈنٹس کو نہیں پتہ کہ انہوں نے انٹرویو میں ڈریسنگ کیسی کرنی ہے, ڈریس کوڈ کیا ہونا چاہیے, بنیادی مینرز کیا ہیں, ایٹیکیٹس کیا ہیں, پروفیشنل ایتھکس کیا ہیں, آئی مین کہ جو لائف مینجمنٹ کے ریلیٹڈ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, بنیادی چیزیں ہیں مینرز اور ایتھکس کے حوالے, وہ بھی ہمارے اسٹوڈنٹس کو نہیں پتہ ہوتی. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ جو ہمارے ٹیچرس ہیں وہ خود گروم نہیں ہوتے, یا یونیورسٹیز کے اندر ایک پرسنالٹی گرومنگ والا فیکٹر کہیں نہ کہیں آئی مین اگنور ہو جاتا ہے, یا اس کو ہم ٹیچنگ کا حصہ ہی نہیں سمجھتے, تربیت کا حصہ ہی نہیں سمجھتے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یاسر بھائی جو تعلیم اور تربیت ہے نا, یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. اگر آپ بچے کو صرف تعلیم دے دیں گے نا اور اس کی تربیت نہیں کریں گے, تو میرا خیال ہے کہ وہ انکمپلیٹ پرسنالٹی ہے. وہ مارکیٹ میں جہاں بھی جائے گا وہ کبھی بھی, میرا نہیں خیال کہ وہ زندگی میں کوئی بہت اچھا پرفارم کر پائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی لائف کے اندر ایک میجر کمپوننٹ مسنگ ہے, اور وہ ہے تربیت کا. اب تربیت کیا ہے کہ ہم نے اس بچے کو, جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے اسے ڈریسنگ سینس بتانی ہے, ہم نے اسے انٹرویو میں پوچھے جانے والے کویسچنس کو کیسے آنسر کرتے ہیں, کیسے وی ہیو ٹو جو ہے نا یو ہیو ٹو ٹاک پولائٹ, آپ نے بات کیسے اچھی طریقے سے کرنی ہے, ہاؤ یو ہیو ٹو کنوینس ادر پیپل, کریٹیکل تھنکنگ کیا ہوتی ہے, انالیٹیکل اسکلز کیا ہوتی ہیں. اس طرح سے یہ ساری چیزیں ہم نے بچے کو اس کی بکس کے علاوہ اس کا جو ہم ایک اس کو کانسیپٹ بلڈنگ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کی پرسنالٹی بلڈنگ بھی کرنی ہے. اس کا جو ہائر ایجوکیشن کے اندر ٹیچرز ہیں یونیورسٹی لیول کے اوپر, اس کے اوپر بہت زیادہ کام کرنا چاہیے انہیں, کہ بچے کو پڑھانے کے علاوہ وہ اس کی تربیت کے اوپر بھی کام کریں, یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ شیئر کریں, اپنے ایکسپیرینسز اس کے ساتھ شیئر کریں, خود سے اس کو گائیڈ کریں اپنے سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ. اس کو جو اس نے اس سبجیکٹ کی بیس پہ, اس نالج کی بیس پہ جا کے پریکٹیکل ورلڈ کے اندر جو ایک اس نے فائٹ لڑنی ہے, ایک اچھی جاب فائنڈ کرنے کی یا ایک انٹرپرینور بننے کی, تو ہمیں اسے اس لحاظ سے بھی تیار کرنا چاہیے, گروم اپ کرنا چاہیے, ڈیولپمنٹ کے اوپر بات کرنی چاہیے. ہمارے ہاں یونیورسٹیز کے اندر جو کریکلم ہے وہ بڑا, جو آپ کا والی بات آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے, اس میں بہت ساری نئی چیزیں ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ہم بچے کو کمیونیکیشن کا کورس پڑھا رہے ہیں, بٹ اس کو کمیونیکیشن کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے, اس کے ساتھ اس کی ورک شاپس, اس سے ریلیٹڈ اس کی کوئی نہ کوئی جو ہے ٹریننگز ہونی چاہیے. کوئی ایکسٹرا جو لوگ ہیں, جو انڈسٹری کے لوگ ہیں, وہ آ کے اس سے بات کریں, وہ اسے بتائیں کہ وہ بچے کا جب انٹرویو لیتے ہیں اس میں کیا کیا چیزیں چیک کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے ہاں مسنگ ہے. لائک میں جب انگلینڈ کی بات کرتا ہوں, میں وہاں پہ پڑھا بھی رہا تھا, تو وہاں میں ایک کورس پڑھاتا تھا انٹرپرینورشپ کا, کریٹنگ اے نیو بزنس, ہاؤ ٹو کریٹ اے نیو بزنس جو ہے سبجیکٹ کا نیم تھا. تو وہاں پہ اس سبجیکٹ کے اندر ہمیں کیا کرنا ہوتا تھا کہ آن ایوری تھرسڈے وی ہیو ٹو ٹاک, وی ہیو ٹو انوائٹ سم ون فرام انڈسٹری. وہ کوئی انٹرپرینور ہو سکتا ہے, وہ کوئی بینکر ہو سکتا ہے, وہ کوئی ہائیلی پروفیشنل آدمی ہو سکتا ہے, وہ کوئی اکاؤنٹنٹ ہو سکتا ہے. اس نے آ کے بچوں سے بات کرنی ہے, ہی اور شی ہیز ٹو اسپینڈ سم ٹائم ود دا اسٹوڈنٹس. اس نے بچوں کے ساتھ فارملی اور انفارملی بات کرنی ہے, ان کو گائیڈ کرنا ہے, ان سے ڈسکس کرنا ہے, ان سے چیلنجز کو ڈسکس کرنا ہے, مارکیٹ میں جو چیزیں آبزرو کی جاتی ہیں بچوں میں اس کو ڈسکس کرنا ہے. تو ہمارے ہاں یہ چیزیں مسنگ ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ یونیورسٹیز اب اس طرف آ رہی ہیں, کچھ ایکسٹرا سیمینارز, کچھ ایکسٹرا جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو حصہ بنایا جا رہا ہے کریکلم کا. تو میرا خیال ہے یہ بہت ضروری ہے, اور یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ہم ایک آؤٹ ڈیٹڈ سلیبس پڑھا کے بچے کو ایک ڈاکومنٹ دے کے مارکیٹ میں بھیج دیں گے, تو میرا نہیں خیال کہ وہ زندگی میں کچھ بہت اچھا اچیو کر سکے گا یا پرفارم کر سکے گا. اچھا نوید بھائی, ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات کہیں نہ کہیں میمز کی صورت میں ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں. You talked about training and development, اور when it comes about training and development تو الحمدللہ پاکستان now has entered into that phase کہ جہاں پر آپ کو اب بہت سے ٹرینرز, موٹیویشنل اسپیکرز, کارپوریٹ ٹرینرز, لائف کوچز بھی ملتے ہیں, اینڈ دے آر آفرنگ دیئر سروسز اینڈ دے آر ڈوئنگ ونڈرفل جابس ماشاء اللہ. بٹ جب ہم مارکیٹ میں ان ٹرینرز کی, موٹیویشنل اسپیکرز کی پینیٹریشن کی بات کرتے ہیں تو ایک بڑا ہی نان سیریس سا ایٹیٹیوڈ ہمیں نظر آتا ہے. بیکاز
आई थिंक کہ جو ان کی پینیٹریشن ہے یا ان کی جو یوٹیلائزیشن ہے وہ وقت کی ضرورت ہے. بیکاز یو ٹاکڈ اباؤٹ کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت چاہیے. تو بیسیکلی جو تربیت تھی وہ تو گھر کا ایک ادارہ ہے جو آپ کی گرومنگ کرتا ہے, آپ کی نرچرنگ کرتا ہے, اور اس کے بعد اسکول ایجوکیشن ہے, کالج ہے, آپ کے ٹیچرس آپ کے رول ماڈل بنتے ہیں, وہ اپنے کردار سے آپ کو سکھاتے ہیں. لیکن جب ان دو اداروں نے ڈیلیور نہیں کیا تو ایک تیسری فورس آ گئی مارکیٹ میں, جس کا پہلے کردار صرف کارپوریٹ سیکٹر میں تھا, لیکن اب چونکہ ایک گیپ تھا اور اس گیپ کو فل کرنے کے لیے موٹیویشنل اسپیکرز اور ٹرینرس آتے ہیں اور وہ آ کے آپ کو سکھاتے ہیں کہ جی یہ مینرس کیا ہیں, پروفیشنل ایتھکس کیا ہیں, یہ گرومنگ کیا چیز ہے, پرسنل گرومنگ کیا چیز ہے, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیا ہے. سو یہ جو ساری کی ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں کہ تنقید بھی چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ ان سے کام بھی لیا جا رہا ہے. تو اس تنقید کی کیا وجہ ہے؟ مطلب موٹیویشنل اسپیکرس کو لوگ اتنا نان سیریس کیوں لیتے ہیں؟ بلکہ آن اے لائٹر نوٹ میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی شیئر کرتا ہوں. پچھلے دنوں ایک ڈسٹرکٹ کی جو ڈپٹی کمشنر تھے, ہی انوائٹڈ می, اور ہم پلان کر رہے تھے کہ ڈسٹرکٹ آفیسرس کے ساتھ کوئی ایک ٹریننگ سیشن کریں اس پہ ایموشنل انٹیلیجنس پر. تو آن دا سائڈ لائنس آف دا میٹنگ وی ہیڈ اے کپ آف ٹی, اور وہاں پہ ایک ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر آ گئے اور انہوں نے مجھے دیکھا تو ڈی سی نے بتایا کہ بھئی یہ ٹرینر ہیں اینڈ ہم ایک ورک شاپ پلان کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ ہمیں کیا سکھائیں گے, اور مطلب ہم لوگ سول سروسز اکیڈمی میں اور پھر اسپیشلائز ٹریننگ پروگرام کر کے آئے ہیں پیس اکیڈمی میں. تو مطلب وی ہیو گون تھرو سو مینی ٹریننگس, تو یہ ہمیں کیا سکھائیں گے. اور موٹیویشنل اسپیکرس کو تو خود سیکھنے کی ضرورت ہے. اور پھر وہاں پہ ایک اور آفیسر آ گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی موٹیویشنل اسپیکرس نے تو اپنے بھلے کے علاوہ کسی کا بھلا نہیں کیا. تو یہ لوگوں کو بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں, ارریشنل باتیں کرتے ہیں, ان کی باتوں میں پریگمیٹزم نہیں ہوتی, ریشنالٹی نہیں ہوتی, لاجک نہیں ہوتی, اور یہ مطلب ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو جسٹ آپ کو ایک وقتی گوس پمپس تو دیتی ہیں, لیکن وین اٹ کمس اباؤٹ پریکٹیلٹی, وین اٹ کمس اباؤٹ کہ آپ ان چیزوں کو عملی زندگی میں اپلائی کریں تو وہاں پر تو پھر آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز فیس کرنی پڑتی ہیں. تو گو کہ پھر میں نے ان کو بڑی ہی لاجیکلی ریشنالٹی کے ساتھ جواب دیا کہ بھائی ٹریننگ انڈسٹری کیوں امپورٹنٹ ہے, ٹرینرس کس طرح اپنا رول پلے کر رہے ہیں, اور موٹیویشنل اسپیکنگ میں اور ٹریننگ میں کیا فرق ہے. لیکن میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, چونکہ ماشاء اللہ آپ خود بڑے اچھے اسپیکر ہیں, میں نے آپ کو 2-3 سیریمنیز میں سنا ہے, اور ابھی بھی آپ مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے, مجھے جو وائبس آ رہی ہیں ویسی ہی آ رہی ہیں کہ میرے سامنے ایک موٹیویشنل اسپیکر بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کیوں اتنا رگڑا مل رہا ہے؟ ابھی تو یہ انڈسٹری پاکستان میں اتنی ڈیولپ بھی نہیں ہوئی اور ابھی سے ہم نے اس کو پیٹنا شروع کر دیا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یاسر ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم بیکاز وی اونلی لرن ود دا پیسج آف ٹائم ہاؤ ٹو کریٹیسائز تھنگس. جو مجھے ایک چیز لگتی ہے, حالانکہ میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ یار جو اپروچ ہے نا وہ کرٹیکل کی بجائے کرٹیک کی بیس پہ ہونی چاہیے. کرٹیک مینس دیٹ جو لوگوں میں اچھی چیزیں ہیں آپ ان میں وہ بتائیں, جو ان میں نیگیٹو پراز ہیں, جو پراز ہیں ان کو ڈسکس کریں, جو کونس ہیں ان کو ڈسکس کریں. دیٹس کرٹیک اپروچ. یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ کریٹیکل ہوتے رہیں, ہمیشہ آپ جو کونز ہیں, جو نیگیٹو اسپیکٹس ہیں اس کو ڈسکس کریں. جیسے آپ نے میرے بارے میں بات کی, بیکاز آئی ایم اے ٹیچر, اور میرا یہ زندگی کا بلیو ہے کہ جو اچھا ٹیچر ہوتا ہے نا اس کے موٹیویٹر ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ ایک اچھا موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہے تو ہی اور شی کین ناٹ بی اے گڈ ٹیچر. بیکاز جو اچھے ٹیچر کی کوالٹی ہے اس میں وہ لکھتے ہی ہیں کہ جو اچھا ٹیچر ہوتا ہے ہی اور شی آلویز ٹیچ بائی موٹیویشن, کہ وہ بچوں کو, لوگوں کو موٹیویٹ کر کے پڑھاتا ہے اپنے سبجیکٹ کے بارے میں. اب جو بھی اس نے کانسیپٹ پڑھانا ہے, کانسیپٹ بلڈنگ کرنی ہے اس کے لیے. جو مارکیٹ کے اندر آپ بات کر رہے ہیں, جو ہوا ہے پچھلے 2 or 3 ایئرس میں, یا جو آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے موٹیویشنل اسپیکرس کو لے کے, لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہر موٹیویشنل اسپیکر جو ہے دے آر جسٹ گوئنگ ٹو ٹیل دا اسٹوریز ٹو دا پیپل, کہ وہ اسٹوری ٹیلنگ کرتے ہیں, وہ آتے ہیں اسٹوری سناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. وہ تھوڑی سی دیر لوگوں کو یاد رہتی ہے, اس کے بعد وہ ان کے مائنڈ سے چیزیں نکل جاتی ہیں. دیکھیں یہ چیزیں ہیں, میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہمارے ہاں جب ہم جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے ہیں نا تو امام بہت اچھی باتیں کرتا ہے, ہم اس کو بڑے دھیان سے سنتے ہیں, لیکن عمل جو ہے وہ ہمارا مسنگ ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں ہم جو ٹرینرز ہیں, ہم جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں, ہم اپنا کام کرتے ہیں. ہم جس چیز کو اگر ہم چارج بھی کر رہے ہیں تو ہم اس کے اگینسٹ اپنی سروسز دیتے ہیں, لوگوں کو ٹرین کرنے کی کوشش کرتے ہیں, موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, بتاتے ہیں ساری چیزیں. اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنا
وہ جو ہمارے ٹرینیز ہیں جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں یہ ان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. لائک یہ اسی طرح ہے کہ ٹیچر 50 لوگوں کی کلاس کو پڑھاتا ہے, اس میں سے 2 یا 4 بچے بھی اگر اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس ٹیچر کا مقصد کامیاب پورا ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں, جو اچھے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں, ٹو بی ویری فرینک, جن کے پاس اپنا نالج ہے, ایکسپیرینس از اے میجر تھنگ. دے ہیو ایکسپیرینس ان دا انڈسٹری, they have experience about the field what they are going to deliver, they have experience about that as well. تو وہ جو لوگ ہیں وہ ان کو ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا چاہیے ان چیزوں سے. they must carry on their work, they are on the right track. اگر وہ 100 لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں اس میں سے 2 لوگ یا 1 بندہ بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے جو یا ان کو سیکھ کے چینج ہو جاتا ہے تو اس ٹرینر کا مقصد پورا ہو گیا ہے. ہم سب کو نہیں بدل سکتے, ہم سب کی تھنکنگ کو نہیں چینج کر سکتے, کیونکہ ٹریننگ میں کچھ لوگ واقعی 3 طرح کے میں لوگوں کو کہتا ہوں اکثر آڈینس ہوتی ہے ٹیچر یا ٹرینر کے سامنے. ایک وہ جو واقعی سیکھنے آئے ہیں, وہ آپ کو سنیں گے بھی اور وہ عمل بھی کریں گے اور وہ کچھ کر جائیں گے. اور ایک وہ ہیں جو صرف آپ کو دیکھنے آئے ہیں ایز اے پرسنالٹی, ٹھیک ہے, کہ یار کس طرح کی پرسنالٹی ہے, کیا بات کرتا ہے, بیکاز they are not there to learn actually, they are just maybe inspired by your name, maybe inspired by your personality, they are just there for the inspiration. And the third, the people are there maybe to pass the time, کہ ٹھیک ہے اسپیکر آ رہا ہے اس کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں, دیٹس اٹ, ٹائم پاس ہو جائے گا, یا کمپنی کی طرف سے پریشر ہے یا آرگنائزیشن کی طرف سے پریشر ہے, اوپر سے پریشر ہے کہ ٹریننگ اٹینڈ کرنی ضروری ہے تو وہ اس لیے آتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہاں جائیں گے, لوگوں کے ساتھ نیٹ ورکنگ ہو جائے گی, وہ اس پرپز کے لیے آتے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ جو ہم لوگ کام کر رہے ہیں موٹیویشنل اسپیکرس اسپیشلی, جو آئی ڈو اپریشیٹ دا پیپل لائک پیپل لائک یو. It's not because that you are sitting in front of me. Whenever I talk about you with my students, whenever I talk about your name in Gujranwala, people use very high words because you are on the right track. We are following you. I always follow you on even social media as well. So میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا, اس سے ہمیں ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا چاہیے. ہاں, دوسرا کچھ انڈسٹری میں ہمیں اس چیز کو بھی لے کے آنا ہے کہ جو ہمارے ساتھی اسپیکرز ہیں یا ٹرینرز ہیں, they must also work on their personality development as well, or especially their knowledge. They must also try to gain knowledge, experience about something, and then they must enter into the field. اچھا, آپ نے جو بھی ورڈس بولے ہیں, نو ڈاؤٹ کہ ورڈس آف وزڈم اینڈ یور اپریسیشن فار می سو مچ ٹو می اینڈ تھینک یو ویری مچ. اچھا, اس میں آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ مارکیٹ میں کچھ ایسے موٹیویشنل اسپیکرس یا ٹرینرس ہیں کہ جن کو اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر کام کرنے کی ضرورت ہے. نو ڈاؤٹ آئی یوز ٹو انٹریکٹ ود سم ینگ موٹیویشنل اسپیکرس اور دے وانٹیڈ ٹو جوائن دس فیلڈ. تو ان کو یہ بڑا ایک کرسپا نظر آتا ہے کہ جب آپ ایسے موٹیویشنل اسپیکرز یا ٹرینرس کو دیکھتے ہیں کہ جن کا انڈسٹری میں 20-30 سال کا ایکسپیرینس ہے, کہ وہ جب کہیں پہ جاتے ہیں لوگ ان کو ہار پہنا رہے ہیں, لوگ ان کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول رہے ہیں, ان کو اچھا خاصا اسٹائپنڈ دیا جا رہا ہے, اور ایک سوشل میڈیا پر بھی فیم ہے, آپ کو رسپیکٹ ملتی ہے. تو نو ڈاؤٹ کہ یہ ایک بڑا کرسمیٹک لگتا ہے, لیکن ان کو یہ آئیڈیا نہیں کہ یہ سب چیزیں ان کو کتنے ٹائم کے بعد مل رہی ہیں. ماشاء اللہ, جیسے آپ نے شیئر کیا کہ آپ کی ایک لانگ جرنی ہے, یو آر ان UK, یو ہیڈ اے لانگ جرنی, کہ آپ نے پڑھا بھی, آپ کی ایکسپیرینشیل لرننگ ہے, ایکسپوجر ہے ایجوکیشن انڈسٹری کا, یو نو دا ٹرو ڈائنامکس آف ایجوکیشن انڈسٹری, رائٹ. لیکن ہم ایسے بچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی تو وہ میرٹل کاؤنسلنگ دے رہے ہیں, وہ اس پہ بات کر رہے ہیں. ہم ایسے بھی بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جن کی شادی نہیں ہوئی اور وہ پیرنٹنگ پر موٹیویشنل اسپیکنگ کر رہے ہیں. ہم ایسے بھی بچوں کو دیکھتے ہیں کہ جو ابھی خود اسٹوڈنٹ ہیں اور وہ پروفیسر صاحبان کو لیکچر دے رہے ہیں. سو میرے خیال کے مطابق یہ جو اس قسم کی اپروچ ہے, اس وجہ سے آئی مین کہ جو یہ انڈسٹری ہے اس پہ بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یاسر آپ کا جو کویسچن ہے, جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اس میں جو ایشو ہے نا, جو ہمیں ورک کرنے کی ضرورت ہے, لائک ہمیں اپنے یہ جو ینگ جنریشن میں جو آ رہے ہیں موٹیویشنل اسپیکرز آ رہے ہیں یا جو ٹرینرز آ رہے ہیں, ینگ ٹرینرز, جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ انہیں یہ ساری چیزیں آئی کیچنگ لگتی ہیں کہ یار موٹیویشنل اسپیکر آ رہا ہے اسٹیج پہ, اس کو اپریسیشن مل رہی ہے, اس کو شیلڈز پریزنٹ کی جا رہی ہیں, اس کو رسپیکٹ دی جا رہی ہے. بٹ اٹ ٹیکس ٹائم. لائک اف یو آر ٹاکنگ اباؤٹ می, آفٹر 20 years I made myself able to be sit in front of you. So it is a story of continuous, you can say that 19 to 20 years after that. تو میرا یہ خیال ہے کہ لائک
जितने भी ये नए लोग हैं, पहले तो इनको इंडस्ट्री के अंदर एक्सपीरियंस लेना चाहिए. दे मस्ट स्पेंड टाइम विद एक्सपीरियंस्ड पीपल. उनके साथ रहें, एक्सपीरियंस गेन करें और चीज़ों को पढ़ें. देखिए, एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर आप तभी बनेंगे जब आप बन पाएंगे जब आपके पास एक्सपोजर होगा, एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगा. सिर्फ 2-4 चीज़ें किसी की सुन के या किसी के वीडियो लेक्चर्स देख के या किसी की ऑडियो लेक्चर सुन के यू कैन नॉट बी अ स्पीकर. यू कैन नॉट ट्रेन पीपल. तो मेरा ये ख्याल है कि ऐसे लोगों को जो लोग अपना प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि उनके जाने के बाद वो बोलते होंगे कि यार इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे और हमसे ये मिस्टेक हुई है कि वी प्रोवाइडेड आवर प्लेटफॉर्म टू दिस टाइप ऑफ पीपल. तो उससे क्या हो रहा है, ओवरऑल इंडस्ट्री का नेम ख़राब हो रहा है, जैसे आप पहले बात कर रहे थे. तो मेरा ख्याल ये है कि जैसे मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि जो बेउस्तादे शागिर्द होते हैं ना, वो कामयाब नहीं होते ज़िंदगी में. वो उड़ सकते हैं थोड़ी देर के लिए, जैसे ही उनकी फ्लाइट ऊपर जाती है वो उसी तरह वापस भी आते हैं. दे कैन नॉट सस्टेन इवन देयर करियर्स. वेरी वेरी राइट सेड. बल्कि इतनी आपने अच्छी लाइन बोली है, बेउस्तादे लोग. अच्छा देखें, इस बहस को हम थोड़ी देर के लिए एक साइड पर पार्क करें तो हम देखते हैं, मैं थोड़ा सा ओपनली बात करना चाहूँगा. पाकिस्तान के एक बड़े रिनाउंड मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं. अल्लाह ने उनको बहुत इज़्ज़त बख्शी है एंड ही डिड अ वंडरफुल जॉब फॉर दिस कंट्री. ट्रेनिंग इंडस्ट्री को आम लोगों तक पहुंचाने में और पर्सनल डेवलपमेंट को एक आम आदमी तक पहुंचाने में ही इज़ प्लेइंग अ मल्टीपल रोल. माशाल्लाह. मैं उनका बहुत इस हवाले से मदा भी हूँ कि उन्होंने ट्रेनिंग इंडस्ट्री के लिए बड़ा एक पॉजिटिव किरदार अदा किया है. आई थिंक कि आपके जहन में नाम आ रहा होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट कासिम अली शाह. अच्छा, पिछले दिनों मेरे व्हाट्सएप में मुझे 2-3 मैसेजेस आए, फिर मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि जी कासिम अली शाह साहब की पिक्चर है और उस पिक्चर के ऊपर लिखा हुआ है कि दुनिया में पैसा ही कुछ नहीं होता. ये बात बताने के भी कासिम अली शाह साहब 3 लाख रुपया लेते हैं. तो मैंने उस मैसेज को पढ़ते हुए मेरे जहन में बहुत सी बातें चल रही थी और मैं मतलब आपके साथ वो शेयर भी करना चाह रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा अलमिया ये भी है कि यहाँ पे अगर एक इंसान कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है तो उस पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, लेकिन अगर एक इंसान कंट्रीब्यूट कर रहा है लोगों के लिए, कोई पॉजिटिव किरदार अदा कर रहा है मुल्क के लिए, कौम के लिए, और हम उसके ऊपर बिला जवाब तनकीद करते हैं. मिसाल के तौर पर जो ये बात उनकी बहुत ज़्यादा फैलाई गई, और अगर उन्होंने ये जुमला बोल दिया होगा कि भाई सेहत भी इम्पॉर्टेंट है, फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, तो उनकी इस बात को सियाको सबाक से हट के आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आप पेश करके और आप नीचे ये लिखें कि वो 3 लाख रुपया लेते हैं. मैं ये कहता हूँ कि वो 3 लाख छोड़ के उनको 6 लाख लेना चाहिए. भाई उनकी मेहनत है, उनका एक्सपोजर है, उनकी कितने साल की स्ट्रगल है. इस स्ट्रगल के बाद कोई इंसान अगर अपनी एक्सपर्टी को बेचता है तो इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए. क्या आप और मैं मुफ्त में काम करते हैं? कोई भी मुफ्त में काम नहीं करता. जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो जब अपनी एक्सपर्टीज़ को सेल करते हैं तो वो चार्ज करते हैं. जितने भी फ्रीलांसर्स आपको नज़र आते हैं, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, ये जो इस किस्म की तनकीद है ये मेरे ख्याल से बिला जवाब है. और मेरे ख्याल से कौम को थोड़ा सा मैच्योर एटीट्यूड दिखाना चाहिए कि यार इस किस्म के काम करके आप किसी ऐसी शख्सियत को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं या उसके मोरल को डाउन करने की कोशिश करते हैं कि जो शख्सियत आपके मुल्क के लिए पॉजिटिव किरदार अदा करी है. तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट? मेरा ख्याल ये कि सर, मेरा नहीं ख्याल कि जो मैंने शुरू में भी बात की कि हमारी कौम का जो सबसे बड़ा अलमिया है, जो डेली मैन है, वो क्रिटिसिज्म है. और ये बहुत आसान है कि किसी भी बात पे आप किसी भी चीज़ को बेस बना के क्रिटिसिज्म शुरू कर दें. और आजकल जो मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ कि जो इनके पास ये सोशल मीडिया का एक टूल है, उसके ऊपर आप बिला वजह बगैर तस्दीक के कोई भी बात करना शुरू करते हैं और लोग उसके ऊपर काम को स्टार्ट कर देते हैं, फॉलो करना शुरू कर देते हैं, कमेंट करना शुरू कर देते हैं. समटाइम विदाउट रीडिंग दे स्टार्ट टू कमेंट अबाउट द थिंग्स. जो जैसे बिकॉज आपने शाह जी की बात की, ही इज़ अ ग्रेट नेम. मैं ये बड़ी ऑनर के साथ और ये बड़ी क्लियर बात आपसे करना चाह रहा हूँ. मेरा उनके साथ एक बार इंटरेक्शन भी हुआ. वी इनवाइटेड हिम एट गुजरांवाला कैंपस एज वेल. और मुझे ये याद है कि उन्होंने यहाँ गुजरांवाला के सारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक सीरीज़ की थी सेशंस की, और दैट वाज अ फ्री ऑफ कॉस्ट. इवन जो मेरे उस टाइम के बॉस थे, उन्होंने कोशिश की कि हम उनको जो है उनकी जो अराइवल कॉस्ट है, आने जाने का जो खर्चा है, कन्वेंस कास्ट है,
وہ ہم ان کو دے دیں. تو انہوں نے وہ بھی جو پیسے تھے, میں اماؤنٹ نہیں بتاؤں گا, انہوں نے وہ پیسے بھی واپس کر دیے اور بولا کہ آپ اپنی لائبریری میں بکس لے کے جو ہے نا بچوں کے لیے رکھ دیجیے گا, یا میری جو بکس ہیں وہ آپ بائی کر لیجیے گا. اور میری طرف سے اور بہت ساری بکس وہ ڈونیشن کر کے گئے ٹیچرس کو, بچوں کو. ایون جب میری آپ سے بات ہوئی, آپ کو میں نے کہا تو آپ نے مجھے فری آف کاسٹ آفر کیا کہ سر ڈاکٹر صاحب آپ جب چاہیں گے میں آپ کے پاس آ کے سیشن کرنا چاہوں گا, بچوں سے بات کرنا چاہوں گا موٹیویشن کے اوپر, یا جو بھی ٹاپک آپ مجھے اسائن کریں گے بچوں کی پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر, ہم اس کے اوپر بات کریں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہے نا تصویر کے دونوں رخ دیکھے بغیر کرٹیسزم کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اب ہم اس انڈسٹری میں ہیں, دیکھیں ایک بندہ اس انڈسٹری میں 20 سال لگاتا ہے, 25 سال لگاتا ہے. قاسم علی شاہ ہیز بین ورکنگ ان دس پروفیشن آئی تھنک فار مور دین 20 years. I have been listening his name. More than 25 years. More than 25 years. So if a person is after spending 25 years in industry and he has produced lot of trainers as well, تو اگر وہ بندہ چارج کرتا ہے تو یہ اس کا رائٹ ہے, پہلی بات. ٹھیک ہے, اگر آپ کسی جگہ جا کے کام کرتے ہیں, آپ اپنی سروسز دیتے ہیں, آپ ہر بندہ اپنی سروسز بیچتا ہے, اس کے اگینسٹ اس کو پیمنٹ ہونی چاہیے, یہ اس کا رائٹ ہے. لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ اس انڈسٹری میں بہت سارے جتنے بھی بڑے نیم ہیں, کسی کا بھی آپ نام لیں جو بھی ہے, اگر کوئی بھی انسٹیٹیوشن انہیں لگتا ہے کہ یار یہ پبلک انسٹیٹیوشن ہے, یہ مجھے فی پے نہیں کر سکتے, یا یہ مجھے میری کنسلٹنسی نہیں دے سکتے, ایون دین پیپل آر ریڈی ٹو سیل دیئر سروسز. تو اس سے زیادہ اور کیا خدمت ہو سکتی ہے ملک کی, لوگوں کی. تو میرا خیال یہ ہے کہ لوگوں کو بھی یہ چیزیں سمجھنی چاہیے کہ یار یہ جو لوگ اس انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں یہ ہماری موٹیویشن پہ, ہماری بہتری پہ, ہماری ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں. تو جو ان کے اپنے بچے ہیں, جو ان کی اپنی لائف سٹائل ہے, جو ان کا اپنی چیزیں ہیں, وہ انہوں نے کیسے مینیج کرنی ہے. سو یہ دونوں طرف سوچنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے یہاں میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہمیں اپریشیٹ کرنا سیکھنا چاہیے لوگوں کو, ایک دوسرے کو. ہمیشہ کرٹیسزم نہیں کرنی چاہیے, اور یہ تنقید برائے تنقید جو ہے اس سے پھر لوگ ہرٹ ہوتے ہیں, ٹو بی ویری فرینک. اور میں نے جو سیکھا ہے یاسر, ابھی میں پہلے تو ایک ٹیچر تھا, ابھی میں جب ایک ایڈمنسٹریشن میں آیا ہوں, پبلک سیکٹر انسٹیٹیوشن کا ہیڈ ہوں, تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جو میں نے ابھی سیکھ رہا ہوں, 1 سال مجھے ہونے والا ہے, کہ اس ملک میں سب سے مشکل کام صحیح کام کرنا ہے. جو صحیح کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بہت سارے بیریئرز ہیں اس ملک کے اندر. ان کے بارے میں یہ جس طرح آپ باتیں کر رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے ناموں کے بارے میں لوگ بلا وجہ تنقید کرتے ہیں. آج کل نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں, سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں اور کچھ نہیں ہے تو دے اسٹارٹ ٹو سینڈ انانیمس ای میلز. تو یہ پرابلمس ہیں ہمارے ہاں کہ لوگ چیزوں کو دیکھے بغیر ہی, دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم بات کریں, ان کی سنت تھی, آپ یہ کہتے تھے کہ کسی کے بارے میں بھی رائے بنانے سے پہلے آپ اس کے ساتھ کھا کر دیکھیں, اس کے ساتھ لین دین کر کے دیکھیں, اس کے ساتھ ٹریول کر کے دیکھیں. وائی؟ وہ اس لیے کہ آپ اس کے ساتھ کچھ ٹائم گزارنے کے بعد اس کے بارے میں کوئی رائے دیں, کوئی رائے بنائیں. یو مسٹ اسپینڈ سم ٹائم اینڈ یو مسٹ آبزرو اے پرسن کہ یار یہ بندہ دنیا داری میں کیسا ہے, ڈیلنگز میں کیسا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ اس کے بارے میں اپنے بارے میں رائے بنائیں نا, کہ آفٹر ہیونگ سم ایکسپیرینس. تو ہمارے ہاں یہ بہت بڑا دہلی میں ہے, اور یہ بڑا ڈسکریجنگ بھی ہے. جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں, پازیٹیو کام کر رہے ہوتے ہیں سم ٹائم ان کے لیے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال ہم نے اسی ملک میں رہنا ہے, یہ ہمارے لوگ ہیں, ہم نے کہتے رہنا ہے, کرتے رہنا ہے. انشاءاللہ چیزیں کافی بہتر بھی ہو رہی ہیں, بہت اویئرنیس بھی آ رہی ہے, تو دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. ویل نوید بھائی, وین اٹ کمس اباؤٹ ڈیموگرافک ڈویڈنڈ آف پاکستان, تو یوتھ کی بڑی بات کی جاتی ہے کہ یوتھ پاکستان کا 60% ہے, 64% ہے. گورنمنٹ لیول پر, پولیٹیکل لیول پر یوتھ کو ہم بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ یار جب تک آپ یوتھ کی انرجیز کو, ان کے پوٹینشیلس کو پازیٹیولی چینلائز نہیں کریں گے, تو اتنی اسٹرانگ ڈیموگرافک ڈویڈنڈ کا فائدہ ہونے کے بجائے ہمیں اس کا نقصان ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اس وقت ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں 7.6 ملین نوجوان ایسے ہیں جو ڈرگ ایڈکشن میں مبتلا ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ مایوسی, نا امیدی اتنی بڑھ چکی ہے کہ ابھی ایک پائٹ کا تازہ ترین سروے ہوا ہے, اور اس سروے کے مطابق 33% پاکستانی ایسے ہیں کہ جو ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں. آپ کنسلٹنٹس کو دیکھیں کہ کنسلٹنٹس کے آفسز میں لائنیں لگی ہوئی ہیں, لوگ پیسے لے کے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں آسٹریلیا, کینیڈا, UK, یورپ میں آپ ویزا دے دیں. تو یہ جو نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی مایوسی ہے, نا امیدی ہے اپنے مستقبل کے حوالے سے, وہ دے آر سو انسرٹن. اور پھر بہت سے نوجوان ڈرگز ایڈکشن میں ہیں, اور پھر دیگر سماجی برائیوں میں انوالو ہو رہے ہیں. تو آپ کے نزدیک اس کا سلوشن کیا ہے, اور اس کی کامن وجوہات کیا ہے؟
یسر بھائی جو مجھے اس کے بارے میں جو مجھے سمجھ آتی ہے جب میں ان چیزوں کو اسٹڈی کرتا ہوں، ایک تو ہمارے ہاں جو سب سے بڑی وجہ ہے، جب پڑھے لکھے لوگوں بچوں کو یوتھ کو اپرچونیٹیز نہیں ملتی تو دین دے ڈیسائڈ ٹو لیو دس کنٹری. اور یہ ہمارے لیے بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ ہمارا جو اپنا جو یو کین سے دیٹ جو ہمارا مائنڈ ڈرینیج ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. جو ہمارے اچھے مائنڈ ہیں، جو یوتھ ہے، وہ ساری ٹریول کر جائے گی اگر اس ملک سے. تو جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ بچے جو ہیں کنسلٹنٹس کے آفسز کے باہر جو ہے رش لگا ہوا ہے اور وہ دے آر ولنگ ٹو موو ٹورڈز ایڈوانس کنٹریز آف دا ورلڈ. تو یہ ایک بہت جو ہے نا مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت یہاں پہ جو مسنگ چیز ہے اس میں جو ہماری لیڈرشپ رہی ہے کنٹری کی، اس کو انہوں نے ان چیزوں کو سیریس نہیں لیا. انہوں نے کبھی پلاننگ ہی نہیں کی یوتھ کی پلاننگ کے لیے کہ یار جس ملک کا 36% پاپولیشن یوتھ پر مشتمل ہے، ایک میجر حصہ ہے پاپولیشن کا، 36 to 46% جو ہے ایک ہاف آف دا پاپولیشن بنتی ہے. تو ہمیں ان کے لیے کوئی پلاننگ کرنی چاہیے، ان کے لیے پالیسیز بنانی چاہیے. جب وہ یونیورسٹیز سے فارغ ہوں یا اپنی تعلیم کمپلیٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے اپرچونیٹیز ہوں، اور اگر وہ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ان کے لیے کوئی اپرچونیٹیز ہوں، اس کے اوپر کوئی پالیسی بنائی جائے. تو میں ایک ایسے ٹیچر کو جانتا ہوں جو میرے ٹیچر بھی تھے جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا، مینٹور تھے میرے، یو کے ہیں وہ. تو انہوں نے ایک گورنمنٹ کے ساتھ مل کے جو نوجوان ہمارے ہیں ان کے بارے میں، ان کے لیے ایک ایس ایم ایز ڈیولپمنٹ کے بارے میں ایک پروگرام پورے کا پورا پلان بنا کے دیا. گورنمنٹ نے انہیں ہائر کیا ایون یو کے سے ایز اے کنسلٹنٹ. وہ یہاں آئے، انہوں نے یہاں پہ آ کے سارا ان کو ایک پلان بنا کے دیا، سارا کام کر کے دیا، اور ایون گورنمنٹ نے ان کو اچھا خاصا پے بھی کیا. لیکن وہ پروگرام انہوں نے بعد میں امپلیمنٹ ہی نہیں کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ بہت بڑا فیلئر ہے ہماری لیڈرشپ لیول کے اوپر، جو ہائر لیول کے اوپر جو پرابلم آیا. دوسرا جو ہمارے ہاں ایک ڈریم بلڈنگ ہے بچوں کے مائنڈ میں، جو ہم ایجوکیشن سیکٹر کے اندر بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ پڑھ کے نکلیں گے تو آپ کے لیے ایک وائٹ کالر جاب جو ہے وہ ویٹ کر رہی ہے، اور آپ کو ایک آفس مل جائے گا، ایک گاڑی مل جائے گی، اور آپ کے پاس ایک وائٹ کالر جاب ہوگی اور آپ کی ایک بڑی ڈریمی لائف ہوگی. یہ ہمارے ہاں ایک بڑی رانگ کنسیپشن ہے، اور اس میں جو کریڈٹ ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر کو جاتا ہے، ٹیچرز کو جاتا ہے، کہ وہ بچوں کو اس طرح سے ٹرین ہی نہیں کرتے، گائیڈ ہی نہیں کرتے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد جو ہے آپ نے چیزوں کے ساتھ کیسے کوپ وتھ کرنا ہے. اور جو تیسرا مجھے پرابلم نظر آتا ہے وہ ہماری یوتھ کے اندر جو میں دیکھ رہا ہوں ود دا پیسج آف ٹائم، ٹو بی ویری سوری، دے آر ویری انفارمیشن اورینٹیڈ بیکاز آف دس نالج اکانومی، سوشل میڈیا نالج اکانومی کی وجہ سے دے آر ویری انفارمیشن اورینٹیڈ بٹ دے آر ویری لیس ویلیو اورینٹیڈ ایز ویل. جو بیسک ویلیوز ہوتی ہیں پرسنالٹیز کے اندر، جیسے ٹالرنس، to have a respect towards your elders, so they are not ready to wait for things. They are always in hurry, so they want to be successful even in their life within a night. So it will never happen. It doesn't happen even anywhere. اینڈ میں یہاں پہ ایک چیز اور بھی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کوڈ کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، کہ جو یہ بچے یہاں سے جا رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ باہر جا کے ان کے لیے دنیا اوپن ہو جائے گی، وہاں بڑی اپرچونیٹیز ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو ٹریول کرنے کے لیے بھی اگر وہ ایڈوانس کنٹریز میں جاتے ہیں تو اپنے اوپر جو ہے 3 or 4 million دے ہیو ٹو اسپینڈ آن دیم سیلف. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو یہ چیز پلان کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کے پیرنٹس کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے اس میں، کہ آپ بچے کے اوپر 3-4 ملین لگا کے اسے باہر بھیج رہے ہیں. تو باہر کی لائف آسان نہیں ہے، وہاں بہت سارے پرابلمز ہیں. وہاں سم ٹائم یو ہیو ٹو فیس مے بی دا ریسزم، being a Asian, being a Pakistani, maybe you have to face lot of problems, because and even in those countries maybe you are treated as a second or third level national. نوید بھائی، آپ سیکنڈ اور تھرڈ لیول نیشنل کی تو آپ ایک بات سائڈ پہ کریں. آپ دیکھیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ویسٹرن سوسائٹی میں شاید غربت نہیں ہے، مسائل نہیں ہیں. اسٹیو جابس کو آپ دیکھیں کہ وہ جسٹ اسکول اس لیے جاتا تھا کہ اس کو وہاں پہ کھانے پینے کو کچھ مل جائے. آئی مین کہ وہاں پہ ایجوکیشن سسٹم میں کچھ ایسا اسٹرکچر موجود ہے کہ آپ کو وہاں پہ آپ کی جو فوڈ کی نیڈس ہیں یا بیسک نیڈس ہیں اس کو کیٹر کیا جاتا ہے. اور مور دین دیٹ کہ جب آپ وہاں پہ تھرڈ کلاس لیول پہ کوئی جاب کرتے ہیں، آرٹس جاب کرتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کی جو خودداری ہے، انٹیگریٹی ہے، وہ کمپرومائز ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اگر ملک میں آپ کو کوئی چھوٹا موٹا کام کرنا پڑے تو وہاں پہ پھر آپ کے اندر سے وہ جو آپ کی ایک ایگو ہوتی ہے وہ جاگ جاتی ہے. اچھا، میں بات کرنا چاہ رہا تھا ویلیوز پہ. آپ نے ایک بڑا ہی زبردست مطلب یو اسٹول مائی ورڈس کہ میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. یو ٹاکڈ اباؤٹ کہ ویلیوز ہمارے بچوں میں نہیں ہے، بڑوں کی رسپیکٹ ہے، سچائی، ایمانت داری، دیانتداری، حیا، یہ چیزیں ڈکلائن کی طرف جا رہی ہیں. تو میں جب اس وقت سوشل ڈائنامکس کو دیکھتا ہوں، سوشل ڈی این اے دیکھتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ اوور آل ہماری
جو سوسائٹی ہے یہ اب ویلیو ڈریون پازیٹیو ویلیو ڈریون سوسائٹی نہیں ہے, یہ سوشل میڈیا ڈریون سوسائٹی ہے, یہ ٹرینڈس ڈریون سوسائٹی ہے. مثال کے طور پر ابھی ہم سوشل میڈیا پہ آج کل کچھ چیزوں کا چرچا سن رہے ہیں. فار ایگزامپل ایک لڑکا ہے, اس نے MBBS میں 26 گولڈ میڈل اور انکلوڈنگ 2 سلور میڈلس لیے ہیں, اور اس کو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا, اور پھر کہیں کسی نہ کسی کارنر پر اس کو اپریسیشن ملی. اور اس کے مقابلے میں ایک لڑکی ایک ڈائلاگ بولتی ہے کہ ہم پارٹی کر رہے ہیں, وہ وائرل ہو جاتی ہے. ایک لڑکی ڈانس کرتی ہے گانے پہ, وہ وائرل ہو جاتی ہے, اور پتہ چلتا ہے کہ جی وہ 2 دن میں پتہ نہیں 2 کروڑ کے 3 کروڑ کما چکی ہے. بندہ آتا ہے وہ بولتا ہے کہ جی لاہور دا پاوا اختر لاوا, اور وہ بندہ وائرل ہو جاتا ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے کہ ہم ان لوگوں کو فالو کر رہے ہیں جن کی لائف ویلیو ڈریون ہے ہی نہیں, جن کی لائف میں کوئی کنٹریبیوشنس نہیں ہیں, اور وہ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں اور وہ راتوں رات وائرل ہو جاتے ہیں, اور ہماری قوم ان کے پیچھے لگ رہی ہے. اینڈ دیٹس دا ریزن کہ آج آپ ٹک ٹاک پہ دیکھیں کہ آپ کو بڑے بڑے عمر رسیدہ میچور لوگ, جن کو اللہ اللہ کرنا چاہیے, جن کو اپنی آخرت کا سوچنا چاہیے, جن کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کیا لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں, وہ لوگ ڈانس کر رہے ہیں, وہ لوگ ایسی عجیب قسم کی حرکات کر رہے ہیں کہ ان کو دیکھتے ہوئے بھی شرم آ جاتی ہے. بیکاز میں خود ٹک ٹاک یوز کرتا ہوں, میری لیڈرشپ پر, پرسنل ڈیولپمنٹ پر اس میں ویڈیوز آتی رہتی ہیں. تو میں جب ان ویڈیوز کو دیکھتا ہوں تو یقین مانیں کہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ہماری سوسائٹیز کی ویلیوز کیا ہیں, ہم کن چیزوں کو امپورٹنس دے رہے ہیں, اور پھر مروبیت کتنی بڑھ چکی ہے کہ آپ بڑی گاڑی, بڑے بینک بیلنس, اپنے اسٹیٹس کو, اپنے ان چیزوں کو سوشل میڈیا پر دکھا رہے ہیں, آپ مروب کر بھی رہے ہیں, مروب ہو بھی رہے ہیں. سو آئی تھنک کہ مایوسی اور نا امیدی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک ورچوئل ورلڈ میں زندگی جی رہے ہیں, کہ جہاں پر ہم چیزوں کی برائٹ سائڈ کو تو دیکھ رہے ہیں, جو اس کی ڈارک سائڈ ہے, اس کے جو کونس ہیں, ہم ان کو نہیں دیکھ رہے. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ کیا سوشل میڈیا بھی اس میں کوئی رول پلے کر رہا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں یسر, اگین ہر چیز کو استعمال کرنے کی دونوں سائڈز ہیں. ایک اس کی پازیٹیو سائڈ ہے, ٹھیک ہے, ایک پازیٹیو پکچر ہے, لائک سوشل میڈیا بیکاز اٹ آلسو سم ٹائم برنگ پیپل ٹوگیدر آن سم ایشوز, so it can be a source of information sharing as well, so it make easier to share information. That's a positive thing. But unfortunately in our country, I always say, like I already share with you that we always try to adopt the negative side of everything. تو ہمارے ہاں جو سوشل میڈیا ہے اس کو بھی لے کے ہماری یوتھ نے اس کو پازیٹیو استعمال کرنے کی بجائے دے آر یوزنگ اٹ نیگیٹیولی موسٹلی. Like you are talking about, you are giving lot of examples which are viral on TikTok and social media, all negative things. So we have positive side as well. Like ہمارے پاس پازیٹیو چیزیں بھی ہیں لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے, پازیٹیو انفارمیشن بھی ہے شیئر کرنے کے لیے. تو اس لیے یوتھ اس طرف موو ہو رہی ہے کہ ایک سوسائٹی کی نیچر ہی نیگیٹیوٹی کو اڈاپٹ کرنے کی ہے. آپ پازیٹیو چیز شیئر کرتے ہیں, میں بھی آپ کو پورے دن میں 10 لائک بھی نہ ملیں اور آپ کو وہ چیز وائرل بھی نہ ہو, لیکن اگر آپ ایک نیگیٹو تھاٹ, ایک نیگیٹو چیز شیئر کرتے ہیں, وہ پروموٹ ہوتی ہے. بیکاز میں یہ سمجھتا ہوں بینگ اے مسلم, جو چیز ہے نیگیٹیوٹی آلویز اٹریکٹ دا پیپل. یہ ہیومن سائیکالوجی بھی کہتی ہے. تو جو نیگیٹیو چیزیں ہیں وہ زیادہ وائرل بھی اس وجہ سے ہوتی ہے, اور ہمارے یہاں اس چیز کو بہت زیادہ مس یوز کیا جا رہا ہے. اور میں نے جیسے پہلے بھی آپ کو کہا کہ ہماری یہ جو جنریشن ہے یہ سوشل میڈیا پہ تو اسٹیٹس لگاتے ہیں فیلنگ ڈپریسڈ, but they don't share with their parents, with their teachers, with their elders what are the problems, what are the reasons why they are depressed. So they think social media is everything for their life. Like if they have any problem in institution, I always say to them, they will start to put status on social media rather than talking to the relevant persons. تو میں اکثر انہیں کہتا ہوں کہ بیٹا سوشل میڈیا پہ جو وہ آپ اپنا غصہ نکال رہے ہوتے ہو یا جو وہاں اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہو, اس پہ ایکشن کس نے لینا ہے, کس کو آپ دکھانا چاہ رہے ہیں, کس کو بتانا چاہ رہے ہیں. اگر آپ پریشان ہیں تو آپ اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کو شیئر کریں گے تو دے ول پرووائڈ یو دا سولوشن. وہاں پر جو آڈینس ہے اس میں تو 99% لوگ میں بھی آپ کو ایز اے پرسن جانتے ہی نہ ہو who you are. ویری ٹرو. اچھا نوید بھائی, آپ نے $1 ملین کی بات کی ہے. یو ٹاکڈ اباؤٹ کہ ہاؤ آر یوتھ از وینٹنگ آؤٹ ایموشنس آن سوشل میڈیا. میں مطلب ایک کچھ میری انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہوئی کہ یار موجودہ صدی میں ہم سمجھتے ہیں کہ غربت, بے روزگاری اور اس قسم کے جو چیلنجز ہیں وہ بہت بڑے چیلنجز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ
اس وقت ماڈرن سوسائٹی کا بہت بڑا چیلنج ہے لونلینس. ایز اے سائیکو تھراپسٹ آئی یوز ٹو انٹریکٹ وتھ پیپل, ینگ پیپل, کہ وہ ایک ایسی اسٹیٹ میں ہیں کہ جس میں وہ ڈسکنٹلڈ ہیں, انہیپی ہیں, اور ان کے اندر ایک لونلینس کا احساس ہے. ان کو لگتا ہے کہ ان کو کوئی چاہنے والا نہیں, وہ کسی سے بات نہیں کر سکتے, کوئی ان کی بات نہیں سننا چاہتا, وہ اپنے پیاروں سے, اپنے ماں باپ سے, بہن بھائیوں سے, اپنے بچوں سے, اپنی اسپاؤس سے بات نہیں کر سکتے. تو وہ جو ایک فیلنگ ہے لونلینس کی, یہ ان کو ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے اپنوں سے بات نہیں کر پا رہے, لیکن آپ اپنے ایموشنس کو کیا کرتے ہیں, سوشل میڈیا پر وینٹ آؤٹ کر رہے ہیں, اور پھر لوگوں کے کامنٹس آ رہے ہیں, اور پھر آپ کو پیپل اپروول مل رہا ہے, اور وقتی طور پر آپ کو ڈوپامین ملتا ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ دنیا آپ کی چاہنے والی ہے. میں آج بھی ایک جگہ پر سیشن دے رہا تھا, تو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ یار کبھی آپ ہاسپٹلس جائیں, اور ان ہاسپٹلس میں آپ دیکھیں گے کہ جب آپ بستر مرگ پر پڑے ہوتے ہیں, جب آپ اسٹریچر پر پڑے ہوتے ہیں, تو اگر بھلے سے سوشل میڈیا پہ آپ کے ملینز فینس کیوں نہ ہوں, وہ فینس آپ کو اس لیے فالو کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی برائٹ سائڈ کو دیکھ رہے تھے, وہ آپ کی سکسیس کو دیکھ رہے تھے, وہ آپ کے اسٹیٹس کو دیکھ رہے تھے. لیکن اگلے ہی لمحے جب آپ اسٹریچر پر پڑے ہیں, آپ کو کوئی پرابلم آ جاتی ہے, مشکل آ جاتی ہے, آپ بیماری میں ہیں, تو نو بڈی کیئر اباؤٹ یو. پھر آپ کی فیملی ہے, وہ آپ کا سب سے بڑا سپورٹ سسٹم ہے, کہ جو سپورٹ سسٹم آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, اور جس کی وجہ سے آپ اس چیلنج کو بہتر انداز میں ہینڈل کر پاتے ہیں. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ یہ جو نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی لونلینس بھی ہے, نفسیاتی مسائل ہیں, اور پھر ہم اپنے مسائل اپنوں سے ڈسکس کرنے کی بجائے ہم اس کو سوشل میڈیا پر وینٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو کیا یہ نوجوانوں میں جذباتی ذہانت کی کمی ہے, وہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے, کیا سین ہے؟ یس سر بھائی, جو مجھے یہ سارا فنومینا, بیکاز میں بھی بینگ اے ریسرچر چیزوں کو آبزرو کرتا رہتا ہوں, بچوں کو سائیکولوجیکلی ڈیل کرتا رہتا ہوں, آبزرو کرتا رہتا ہوں, بیکاز آپ کو ماشاء اللہ پتہ ہے کہ میں نے اس شہر کے اندر کوئی 20,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے پچھلے کوئی 18-19 سال کے اندر. تو جو میں نے جو چیز آبزرو کی ہے ان بچوں کے اندر, لائک ٹھیک ہے بچوں کے اندر یہ فیلنگ آ رہی ہے لونینس, دے فیل جو, لیکن اس کی جو وجہ ہے لونینس کی, مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں کریڈٹ ہم بڑوں کو بھی جاتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ سوشل میڈیا, یہ اچھے سے اچھا موبائل لے کے دے دیا, ایک اچھی یونیورسٹی میں, ایک اچھے کالج میں داخل کروا دیا, اور اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں اچھے اسکول میں داخل کروا دیا, اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو پیرنٹل رول ہے نا وہ پورا ہو گیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک پریکٹس جو ہے یہ بھی ایک غلط چیز ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ریدر دین پیرنٹس کو ہمیشہ جب بچوں کو ٹائم دینا چاہیے, لائک انہیں ریگولر اپنے بچوں سے ملنا چاہیے. جب وہ اسکول سے آتے ہیں, کالجز سے آتے ہیں, ماں کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کا دن کیسا تھا, والد کو رات کو ان کے ساتھ بیٹھ کے پوچھنا چاہیے کہ بیٹا آپ کا اسکول میں کیسا رہا ہے, کالج کیسا رہا ہے, کیا ہوا ہے, کیا گین کیا ہے, کون سا لیکچر اچھا ہوا ہے, کون سا لیکچر برا ہوا ہے, کوئی اچھا ایونٹ, کوئی برا ایونٹ. اصل میں یہ جو چیز ہے یہ ہمارے ہاں مسنگ ہوتی جا رہی ہے ود دا پیسج آف ٹائم. کیوں؟ کیونکہ پیرنٹس بھی بہت زیادہ بزی ہو گئے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ کمانا اور بچوں کو اچھے سے اچھے ایسٹس پرووائڈ کرنا, گھر پرووائڈ کرنا, اچھے سے اچھا ہینڈ سیٹ لے کے دینا, ڈیوائسز لے کے دینا, یہ ان کی ذمہ داری ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بھی ایک یہ جو بچوں میں سائیکولوجیکل پرابلم آ رہا ہے کہ دے ڈونٹ ہیو سم ٹائم مے بی ٹو شیئر دیئر تھاٹس ود دا پیپل, اور پھر اس کا وہ الٹرنیٹیو ڈھونڈتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. اور یہ ہیبٹ اب بڑھتی جا رہی ہے ان بچوں میں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا ہے وہ ہمارے لیے سب کچھ ہے, باقی جو لوگ ہیں وہ ہماری زندگی کا میں بھی ایک حصہ ہیں, اور وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے ہمارے لیے. جیسے ہم لوگ پیچھے ایک بات کر رہے تھے, میں اسی کلچر کو اس کے ساتھ ریلیٹ بھی کرنا چاہوں گا, ویسٹرن کلچر کی اگر آپ بات کر رہے تھے, تو میں اکثر نا جب انگلینڈ میں تھا تو میں آبزرو کرتا تھا کہ یار یہ جو جتنے بھی گورے ہیں اسپیشلی ویسٹرن لوگ ہیں, یہ پیٹ کیوں رکھتے ہیں. اور میں کئی بار ان کو آبزرو کرتا تھا کہ وہ سڑک پہ جا رہے ہوتے تھے اور وہ اکیلے اس پیٹ کے ساتھ بات کر رہے ہوتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے کہ دے ڈونٹ ہیو اے پراپر فیملی سسٹم. تو الحمدللہ جو ایشیا کا ہمارا کلچر تھا ہم نے اس کو خود تباہ کر دیا. ہمارے بڑوں نے ہمارے اندر یہ چیزیں انٹروڈیوس کروانا شروع کر دی. ہم نے ایک ٹرم نکالی, میں اکثر کہتا ہوں لوگوں کو, شریکہ. جو بلڈ ریلیشنز ہیں فادر کی طرف سے وہ شریک ہیں. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو شریک ہیں, وہ جو بلڈ ریلیشنز ہیں, جب آپ پرابلم میں ہوں گے, جب آپ کو زندگی میں جلائی کا آپ زندگی کی لڑائی لڑ رہے ہوں گے, زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہے ہوں گے, تو وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچتے ہیں. اگر آپ بیمار ہیں, وہ آپ کے فیملی کے لوگ ہیں جو آپ کو پروٹیکشن دیتے ہیں. آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے, وہ اب سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں. میں اکثر گوروں کو کہتا تھا کہ ہمارا ایک بندہ بیمار ہوتا ہے نا, تو 20 لوگ باہر اس کے لیے مارنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. ایون ڈاکٹروں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. وائی؟ بیکاز دیٹ از اے لو اینڈ افیکشن اینڈ دیٹ از اوور فیملی سسٹم.
that makes us different than others. हमने उसको स्पाइल किया, उसमें हमारे बड़ों का भी क्रेडिट जाता है, हम बड़े भी उसमें शामिल हैं. हमने बच्चों को उस तरह से फॉलो करना छोड़ दिया. हमारे यहाँ इवन मैं यूनिवर्सिटीज़ में देखता हूँ, कभी हम पेरेंट्स को कहें ना कि यार प्रॉब्लम है और आप हमारे मिलने के लिए आएँ, हम आपसे कोई सीरियस इशू है डिस्कस करना चाहते हैं, तो सम टाइम ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने इसको पॉजिटिव लेने की बजाय उल्टा आके हमसे लड़ाई करना शुरू कर दी कि हमें सारे काम छोड़ के आपके पास आना पड़ा है. तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ गलत है. जो पेरेंट्स हैं उनका अपने इंस्टीट्यूशंस में जहाँ उनके बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे उनका इंटरेक्शन होना चाहिए. इंस्टीट्यूशंस को भी चाहिए कि वो पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करें चीज़ों को, ताकि ये जो एक बाउंड है ना बच्चे का वालदैन के साथ, ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. और वालदैन को भी ये चाहिए कि बच्चे जिस तरह बड़े हो रहे होते हैं वो वक्त के साथ साथ अपना रवैया चेंज करें. लाइक अक्सर लोग पंजाबी में हमें भी कहते थे हमारे बड़े के, यार बेटा जब बच्चे को बाप की जूती पूरी आनी शुरू हो जाए तो बाप का फ़र्ज़ बनता है कि वो उसके साथ दोस्तों वाला रवैया अख्तियार करे. क्यों? ताकि वो बच्चा उनके साथ अपना जो थॉट प्रोसेस है वो शेयर कर सके. हमारे यहाँ ये चीज़ मिसिंग है. तो सारी वजूहात यूथ के अंदर हैं, ठीक है, उन्होंने सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर लिया है क्योंकि ये उनके दौर में आम हुआ है. मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि अगर ये 20 साल चीज़ें पहले होती हमारी लाइफ में, हमारी जनरेशन की लाइफ में, तो शायद हम भी इसके यूज़ टू हो चुके होते. लेकिन हम इसीलिए मोस्ट वैल्यू ओरिएंटेड हैं कि हमारे दौर में ये चीज़ें इतनी कॉमन नहीं थी. हमारी फैमिलीज़ ने, हमारे बड़ों ने हमें जो एक रिक्वायर्ड लुक आफ्टर थी वो प्रोवाइड की है. अच्छा, आपने ये सारी की सारी बातें जितनी भी की हैं ये आई थिंक गोल्डन वर्ड्स हैं और मैं 200% इससे एग्रीड हूँ. नवीद भाई, ऐसा है कि जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं उसके कुछ कॉन्स होते हैं. आपको मॉडर्न सोसाइटी में कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि आई मीन आपका जो फैमिली स्ट्रक्चर है वो डिक्लाइन की तरफ चला जाता है, मटीरियलिस्टिक सेंट्रिक अप्रोचेस हो जाती हैं आपकी. और आप देखें कि मॉडर्न सोसाइटी के जो रिजल्ट्स हैं वो अभी आना शुरू हो गए हैं कि आप कलेक्टिविज़म से निकल के आप इंडिविजुअलिज्म की तरफ आ चुके हैं. और आप ये देखें कि मैं आपकी हर बात को सेकंड करूंगा कि जो आपने पेट्स की बात की, तो आपके साथ पॉडकास्ट से पहले मैंने एक वेटनरी डॉक्टर को इनवाइट किया हुआ था, तो हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह लोगों में पेट्स रखने का रुझान बढ़ता जा रहा है, कि लोग अपनी लोनलीनेस को ओवरकम करने के लिए भी घरों में पेट्स रखना शुरू हो गए हैं. लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी देखें कि जो आपने इमोशनल बॉन्डिंग की बात की वो इसलिए भी नहीं है कि आज पेरेंट्स अपने बच्चों को हर चीज़ दे रहे हैं, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूते दे रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि वो अपना वक्त नहीं दे पा रहे. और वक्त क्यों नहीं दे पा रहे? कि बाप की सारी कोशिश ये है कि उसकी जेब में ज़्यादा से ज़्यादा कैश आए ताकि वो अपने लिए या अपने बच्चों के लिए अपनी परचेजेबिलिटी पावर को बढ़ा सके. चूँकि मॉडर्न सोसाइटी क्या करती है कि आपको इस तरह आपकी माइंड मैपिंग कर देती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है और ज़्यादा से ज़्यादा उस पैसे को लगाना है, और आपकी जो हैप्पीनेस है वो इन चीज़ों के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाती है. और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो व्हेन वी टॉक अबाउट के आज के बच्चों में वो पॉजिटिव वैल्यूज़ नहीं है, कि हमारे जो रोल मॉडल्स हैं वो हमें इंट्रोड्यूस नहीं करवाए जा रहे. मतलब जो रोल मॉडल्स हैं वो कहीं ना कहीं गुम हैं और जो हैं वो कोर्स का हिस्सा नहीं है. मिसाल के तौर पर अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो करिकुलम है उसमें उनके जितने लोकल लेवल के जो रोल मॉडल्स हैं वो उनके करिकुलम का हिस्सा हैं. वहाँ पे बच्चों को बताया जाता है कि सचिन तेंदुलकर कितना बड़ा बैट्समैन था, वहाँ पे वो अपने रोल मॉडल्स को ओन करते हैं. और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर किसी इंसान को लेजेंड बनने के लिए, रोल मॉडल बनने के लिए उसको मरना पड़ता है. जब वो ज़िंदा होता है तो हम उसको हम उसकी दुर्गत बनाते हैं, हम उसको ह्यूमिलिएट करते हैं, हम कोई मौका ज़ाया नहीं जाने देते. लेकिन जैसे ही वो मरता है तो हमें उसकी याद आती है कि हाँ उसकी ये कॉन्ट्रीब्यूशंस थी. तो मेरा आपसे बहुत सी बातें करने को दिल था. आपने पेरेंटिंग का जो मौजू छेड़ा है ये मेरा फेवरेट मौजू है. मैं मतलब चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह अब ख़ुद भी इस स्टेज पर हूँ कि हमें ये चीज़ें सीखनी भी पड़ती हैं ताकि हम अपने बच्चों की पेरेंटिंग के हवाले से कुछ पॉजिटिव काम कर सकें. तो मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि मैं पेरेंटिंग पर पूरा आपके साथ एक सेशन करूँ. तो फिर हम इसी पॉडकास्ट में ये प्लान करते हैं कि इंशाल्लाह हम एक पॉडकास्ट प्योरली पेरेंटिंग पर करेंगे जिसमें हम बच्चों के मसाइल को, नौजवानों के मसाइल को डिस्कस करेंगे. और हम डिस्कस करेंगे कि पेरेंट्स 21st सेंचुरी में रहते हुए, मटीरियलिस्टिक सेंट्रिक सोसाइटी में रहते हुए आज के दौर में अपने बच्चों की तरबियत बेहतर अंदाज में
کیسے کر سکتے ہیں. کیوں نہیں. سو تھینک یو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. آئی ایم سو ہمبلڈ, آئی ایم سو ہیپی. اور مجھے آج کے پوڈ کاسٹ میں یقین مانے بہت مزہ بھی آیا اور میں نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے. سو تھینکس فار واچنگ اس. آپ کامنٹس میں اپنے فیڈ بیک کے بارے میں ہمیں آگاہ کریں, اور آپ یہ بھی بتائیں کہ ہمیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں کس گیسٹ کو انوائٹ کرنا ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب زندہ باد اور پاکستان ہمیشہ سے پائندہ باد. تھینک یو.